بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور شہزادی نگینہ۔ یہ ایک بہت بڑا حال نما کمرہ تھا۔ پورے کمرے کو انتہائی نفاست اور قیمتی ساز و سامان سے آراستہ کیا گیا تھا۔ فرش پر نہایت خوبصورت قالین بچھے تھے۔ ایک طرف بڑے آبنوسی تخت پر ایک نہایت خوفناک جادوگر نہایت شان و شوکت سے بیٹھا ہوا تھا، جس کی نسبت اس کا چہرہ کافی بڑا تھا۔ خاصی حد تک پھیلا ہوا ناک، موٹی موٹی بینسوں جیسی آنکھیں، بھومیں اس قدر لمبی تھیں کہ کانوں کو چھوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ مونچھیں بالکل صاف، البتہ داڑھی کافی لمبی تھی۔ سر بالکل انڈے کے چھلکے کی مانند، کان بھی بڑے بڑے تھے۔ ہاتھوں کی انگلیاں خاصی موٹی موٹی تھیں اور اس کے ناخن بڑے بڑے خنجروں کی مانند باہر نکلے ہوئے تھے۔ یہ دنیا کا خوف ترین جادوگر شمشان جادوگر تھا۔ دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر بھی شمشان جادوگر کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ حتیٰ کہ سامری اور جمشید جادوگر تک اس کا سامنا کرتے ہوئے گھبراتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شمشان جادوگر کے پاس شرمون کا جادو تھا اور شرمون جادوگروں کا سب سے بڑا دیوتا تھا۔ شمشان جادوگر نے ہزاروں سال تک جلتی ہوئی آگ میں بیٹھ کر شرمون دیوتا کی عبادت کی تھی، جس کی وجہ سے خوش ہو کر شرمون دیوتا نے دنیا کا سب سے بڑا جادو اسے تحفے میں دے دیا تھا۔ شرمون جادو حاصل کرنے کے بعد شمشان دنیا کا سب سے بڑا جادوگر بن گیا تھا۔ اب اس کے سامنے کوئی سر اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ حتیٰ کہ سامری اور جمشید جادوگر بھی اس کے بے دام غلام تھے، لیکن دیوتاؤں کے اصولوں کے مطابق اسے جمشید اور سامری جادوگر کا احترام کرنا لازمی تھا۔ وہ اس سے کسی بھی وقت کوئی بھی کام لے سکتے تھے۔ شمشان جادوگر چونکہ اپنے شرمون دیوتا کو ناراض نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے بلا چوں چراں اس نے دیوتا کی شرط منظور کر لی تھی۔ شرمون دیوتا کے مطابق ابھی 10 سال تک اسے پاتال کی 7ویں تہ میں رہنا تھا، پھر اس کے بعد اسے دنیا کے تمام جادوگروں کا سردار بنا دیا جانا تھا۔ اب 10 سال کی مدت ختم ہونے میں صرف 3 ماہ کا مختصر سا عرصہ باقی رہ گیا تھا، اسی لیے شمشان جادوگر بے حد خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک ہال کا اکلوتا دروازہ کھلا اور ایک منحنی سا بوڑھا اندر داخل ہوا۔ اس بوڑھے کا تمام جسم جھریوں سے بھرا ہوا تھا۔ سر اور داڑھی، مونچھیں اور بھویں تک برف کی مانند سفید تھیں۔ بوڑھے کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی جس کی شکل بل کھائے ہوئے سانپ کی مانند تھی۔ شمشان جادوگر اسے دیکھ کر چونک پڑا اور تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آؤ اشو بابا، میں کب سے تمہاری راہ دیکھ رہا تھا، کہو کیا خبر لائے ہو؟ شمشان جادوگر نے جلدی سے بوڑھے کی جانب بڑھتے ہوئے بے چینی سے کہا، اور بڑھ کر بوڑھے کا ہاتھ تھام لیا اور اسے لیے ہوئے اپنے تخت کی جانب آ گیا۔ اس نے بوڑھے آشو بابا کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا اور بے چینی کے عالم میں بوڑھے آشو بابا کی جانب دیکھنے لگا، جیسے اس کے بولنے کا منتظر ہو۔ بوڑھا چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، شمشان، میں جانتا ہوں تم میری بہت عزت کرتے ہو، کیونکہ میں نہ صرف تمہارا بلکہ تمہارے باپ اردن جادوگر کا بھی دوست ہوں۔ تو میں تمہارے باپ کی جگہ، لیکن تم ایک بہت بڑے جادوگر ہو، شرمون جادو کی طاقت تمہارے پاس ہے۔ میں چاہتا ہوں تم میری اتنی عزت مت کیا کرو، کیونکہ تم ایک بہت بڑے جادوگر ہو اور میں رہنے دیجیے آشو بابا، یہ تمام باتیں شرمون دیوتا کی عبادت میں نے آپ کے کہنے پر کی تھی۔ آپ ہی نے تو مجھے ان کا راستہ بتایا تھا۔ آپ کی وجہ سے ہی تو آج میں اس مقام پر کھڑا ہوں، ورنہ میں بھی اپنے باپ کی طرح ایک معمولی اور چھوٹا سا جادوگر ہوتا۔ ان باتوں کو آپ رہنے دیجیے، آپ یہ فرمائیے، میں نے جو آپ کو ایک کام کہا تھا اس کا کیا ہوا؟ شمشان جادوگر نے جلدی سے بوڑھے آشو بابا کی بات کاٹ کر کہا، اور آشو بابا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بیٹا، میرا کام پورا ہو گیا ہے۔ 7 دنوں کا چلہ کاٹ کر میں نے پتہ چلا لیا ہے کہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی کون ہے۔ آشو بابا نے مسکرا کر کہا اور شمشان خوشی سے اچھل پڑا۔
اس کے چہرے اور آنکھوں میں مسرت کی آبشار بہنے لگی۔ سچ بابا؟ اوہ، کون ہے وہ؟ بابا مجھے جلدی بتاؤ تاکہ میں ابھی جا کر اسے لے آؤں اور اسے اپنی ملکہ بناؤں۔ شمشان نے خوشی سے اپنی باتیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ وہ ملک باچین کی شہزادی نگینا ہے بیٹا، دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی۔ وہ اس قدر خوبصورت ہے کہ اگر چاند بھی اس کے سامنے آ جائے تو پھیکا پڑ جائے۔ پریوں اور حوروں سے زیادہ خوبصورت شہزادی نگینا؟ واہ، کس قدر خوبصورت نام ہے! شمشان جادوگر نے نام دہراتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، حقیقت میں اسے تمہارے ہی پاس ہونا چاہیے، کیونکہ تم بھی تو لاکھوں کیا کروڑوں میں ایک ہو۔ تمہاری جوڑی ایک دم بہترین رہے گی، آشو بابا نے چاپلوسی سے کام لیتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر شمشان کی بے جا تعریف کی جائے تو وہ پھول کر کپا ہو جاتا ہے، اور اس وقت اس سے جو چیز بھی مانگی جائے وہ کبھی انکار نہیں کرتا۔ اور واقعی ایسا ہوا۔ اپنی تعریف سن کر شمشان جادوگر کا سینہ کئی انچ پھول گیا۔ او آشو بابا، آپ تو خواہ مخواہ میری تعریف کرتے ہیں، بھلا میں اس قدر خوبصورت کہاں؟ نہیں شمشان، تم کسی شہزادے سے کم نہیں ہو۔ تمہاری طرح کا خوبصورت اور جوان مرد دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ آشو بابا نے اپنا چہرہ سنجیدہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہ، تم سچ کہہ رہے ہو آشو بابا؟ اس نے خوشی سے گلنار ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، بالکل سچ۔ کہو تو شرمان دیوتا کی قسم کھا کر کہوں؟ آشو بابا نے مکاری سے قسم کھانے سے گریز کرتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، مجھے یقین آ گیا آشو بابا، میں واقعی خوبصورت ہوں۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے میری اصلی صورت سے آگاہ کر دیا، ورنہ میں تو خود کو انتہائی مکروہ سمجھتا تھا۔ یہ لیجئے آشو بابا، میری طرف سے شکریہ کا تحفہ قبول کیجئے۔ شمشان جادوگر نے مسکراتے ہوئے اپنے گلے سے سچے موتیوں کا ہار اتارتے ہوئے کہا، اور آشو بابا کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ ارے نہیں بیٹا، مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال اگر تم اصرار کرتے ہو تو میں لے لیتا ہوں۔ آشو بابا نے جلدی سے موتیوں کا ہار شمشان جادوگر سے لیتے ہوئے کہا، اور شمشان جادوگر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے زور سے تالی بجائی۔ اس کے سامنے بجلی کا کڑاکا ہوا، بجلی لہرائی اور فوراً ہی ایک انسانی ڈھانچہ نمودار ہوا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ انسانی ڈھانچے نے سر جھکا کر کہا۔ ملک باچین کی شہزادی نگینا کو فوراً ہمارے حضور پیش کرو۔ شمشان جادوگر کے کرخت آواز میں انسانی ڈھانچے کو حکم دیا، اور ڈھانچہ ایک کڑاکے سے غائب ہو گیا۔ شمشان جادوگر اٹھ کر بے چینی کے عالم میں ٹہلنے لگا۔ آشو بابا فوراً موتیوں کا ہاتھ جیب میں ڈال کر باہر چلے گئے۔ بجلی بار بار کڑک رہی تھی اور بادلوں کی گھن گرج سے پورا ماحول گونج رہا تھا۔ صبح سے ہی موسم خراب تھا۔ پہلے تو ہلکی ہلکی بوندا باری ہوتی رہی، لیکن بعد میں اس بوندا باری نے موسلادھار بارش کا روپ دھار لیا۔ بارش لہجہ بہ لہجہ تیز تر تیز ہوتی گئی، اور کچھ ہی دیر بعد اس بارش نے طوفانی انداز میں برسنا شروع کر دیا۔ عمرو عیار ایک غار میں کب سے بیٹھا بارش کے رکنے کا انتظار کر رہا تھا۔ آج جب وہ سیر کے لیے نکلا تو چلتے چلتے بہت دور نکل گیا۔ جب وہ گھر سے نکلا تھا تو موسم بالکل صاف تھا۔ پھر اچانک ہی افق سے بادل گر آئے۔ بادلوں کو اچانک آسمان پر دیکھ کر عمرو نے دل میں سوچا کہ اسے واپس چلنا چاہیے، کسی بھی وقت بارش ہو سکتی ہے، لیکن غیر ارادی طور پر اس کے قدم خود بخود آگے آگے بڑھتے چلے گئے، حتیٰ کہ وہ ایک غار میں پہنچ گیا۔ یوں ہی وہ غار میں داخل ہوا، اسی لمحے ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی اور بارش تیزی اختیار کرتی چلی گئی۔ بارش کے رکنے کا انتظار کرتے کرتے عمرو غار کی دیوار سے ٹیک لگا کر لیٹ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ عمرو ٹیک لگائے لگائے اونگنے لگا۔ عین اسی لمحے جب اس کی آنکھ لگی، غار میں روشنی کا ایک سیلاب سا آ گیا۔ ہر طرف گہری دودھیا روشنی پھیل گئی۔ کچھ ہی دیر بعد روشنی جھٹی تو ایک سفید بارش بزرگ عمرو کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر سے نور ہی نور پھوٹ رہا تھا۔ عمرو، عمرو،
پرنور چہرے والے بزرگ نے سوئے ہوئے عمرو کو مخاطب کیا۔ ان کی شگفتہ اور مسکور کن آواز سن کر عمرو نے کسماتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ پھر اپنے سامنے ایک بارش بزرگ کو پا کر وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ان کا پرنور چہرہ دیکھ کر وہ مسحور ہو کر رہ گیا۔ اس نے جلدی سے بزرگ بابا کو سلام کیا۔ بزرگ بابا نے مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیا اور بزرگ نے عمرو کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی زمین پر بیٹھ گئے۔ عمرو، آج ہم تم سے ایک کام لینے آئے ہیں، امید ہے تم انکار نہیں کرو گے۔ بزرگ نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ حکم کیجئے بزرگ محترم، آپ کے کس کام آ سکتا ہوں؟ عمرو نے پورے خلوص سے کہا۔ بزرگ بابا اس کی بات سن کر مسکرائے، پھر چند لمحوں کے لیے سوچ میں ڈوب گئے، جیسے بات کرنے کے لیے موضوع تلاش کر رہے ہوں۔ پھر کچھ لمحوں کے بعد وہ بولے، عمرو، بات دراصل یہ ہے کہ اس خلق خدا پر ایک بہت بڑی مصیبت نازل ہونے والی ہے، ایسی مصیبت جو کہ مسلمانوں سے شدید نفرت کرتی ہے۔ عمرو وہ خوفناک ترین جادوگر ہے، اس کا نام شمشان جادوگر ہے۔ اس کے دل میں دنیا کے تمام مسلمانوں کے خلاف جوالا مکھی پھوٹ رہا ہے۔ دراصل اس کے باپ کو ایک مسلمان نے ہی قتل کیا تھا۔ اس وقت شمشان ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس کا چاچا، جسے لوگ آشو بابا کہتے تھے، باپ کے قتل ہوتے ہی دنیا کی سرزمین سے دور شرمون دیوتا کے آشرم میں لے گیا۔ شمشان جادوگر دن رات شرمون دیوتا کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ دنیا کے ایک ایک مسلمان کو قتل کر دے گا۔ وہ عبادت کرتا رہا۔ اس طرح اسے شرمون دیوتا کی عبادت کرتے ہوئے ہزاروں سال بیت گئے۔ آخر کار خوش ہو کر شرمون دیوتا، جو جادوگروں کا سب سے بڑا دیوتا مانا جاتا تھا، اس نے اپنا تمام جادو شمشان جادوگر کے حوالے کر دیا۔ یوں اب وہ دنیا کا سب سے خطرناک جادوگر بن گیا۔ وہ اپنی ایک ہی پھونک سے آدھی دنیا کو جلا کر راکھ بنا سکتا ہے۔ اس کے دل میں آج بھی مسلمانوں کے خلاف اتنی ہی نفرت ہے جتنی آج سے ہزاروں سال قبل تھی۔ وہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتا ہے، لیکن شرمون دیوتا نے اس پر 3 ماہ کی پابندی عائد کر دی ہے کہ وہ زمین کی 7ویں تہ میں بغیر کسی دھماکہ جوگڑی مچائے عیش و آرام سے گزارے۔ ٹھیک 3 ماہ کے بعد اسے پوری دنیا کے جادوگروں، بلکہ جنوں، بھوتوں اور پریوں وغیرہ کا بھی حاکم بنا دیا جائے گا۔ پھر اس کے اختیار میں ہوگا کہ وہ جو چاہے مرضی کرتا پھرے۔ بیٹا، میں کل رات عبادت کر رہا تھا کہ عبادت کرتے کرتے مجھے نیند آ گئی۔ بشارت ہوئی کہ خلق خدا پر ایک خطرناک مصیبت شمشان جادوگر کی صورت میں نازل ہونے والی ہے۔ اس کا کوئی سدباب کیا جائے۔ مجھے معلوم ہوا کہ شمشان جادوگر کا دنیا میں صرف ایک ہی شخص مقابلہ کر سکتا ہے، اور وہ ہے سردار امیر حمزہ کا خاص درباری عمرو عیار۔ وہی اس منحوس جادوگر کو کفیر کردار تک پہنچا سکتا ہے۔ شمشان جادوگر کے پاس دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے، جو اس کے مرنے کے بعد تمہارا ہوگا۔ چنانچہ میں تمہاری تلاش میں یہاں تک آ گیا۔ یہ کہہ کر بزرگ خاموش ہو گئے۔ عمرو نہایت توجہ سے ان کی بات سن رہا تھا۔ جب اس نے دنیا کے سب سے بڑے خزانے کا سنا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگیں، مگر اس نے خود پر فوراً قابو پا لیا اور بزرگ کے خاموش ہوتے ہی بولا، مجھے اس بات پر بے حد خوشی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ظالم اور کافر شخص کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ میں اس نام مراد شمشان جادوگر کو ضرور نیست و نابود کروں گا، چاہے اس سے لڑتے ہوئے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ عمرو نے ٹھوس لہجے میں کہا، بہت خوب عمرو، مجھے تم سے یہی توقع تھی، بزرگ بابا نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ پھر انہوں نے اپنے گلے میں پڑا ہوا سوکھے پھولوں کا ہار اتارتے ہوئے عمرو کو دے دیا۔ عمرو، اسے اپنے گلے میں پہن لو۔ خدا کے فضل و کرم سے تم پر کسی قسم کا کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ عمرو نے شکریہ کے ساتھ سوکھے ہوئے پھولوں کا ہار لے لیا اور اسے نہایت ادب سے چوم کر اور دونوں آنکھوں سے لگا کر گلے میں پہن لیا۔ لیکن بزرگ محترم، مجھے راستہ تو بتلائیے، وہ مردود شمشان مجھے ملے گا کہاں؟ عمرو نے چوں کر جلدی سے پوچھا۔
اسے تمہیں تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی عمرو، وہ تم سے خود آ ٹکرائے گا۔ فی الحال تم اس وقت ملک با چین پہنچ جاؤ اور وہاں کی شہزادی نگینہ کی حفاظت کرو۔ شہزادی نگینہ دنیا کی خوبصورت ترین شہزادی ہے، وہ یقیناً شہزادی نگینہ کو اٹھانے آئے گا۔ اب جاؤ، اللہ کا نام لے کر، بارش رک چکی ہے، یا ایسا کرو اپنی آنکھیں بند کر لو، میں تمہیں ملک با چین پہنچا دیتا ہوں۔ بزرگ بابا نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں یہ بہتر رہے گا۔ عمرو نے جواب دیا۔ اس کے خیالوں میں دنیا کا سب سے بڑا خزانہ چکرانے لگا اور آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ شہزادی نگینہ اپنی ہمجولیوں کے ہمراہ اپنے محل کی پائیں باغ کی سیر کر رہی تھی، جہاں رنگ برنگے خوبصورت پھول ہر طرف کھلے ہوئے تھے۔ ان پھولوں کی بینی بینی خوشبو ہر طرف فضا میں رچی ہوئی تھی۔ یہ خوشنما اور دیدہ زیب پھول شاہ چین یعنی اس کے والد نے بطور خاص اپنی بیٹی کے لیے نہایت دور دراز کے ملکوں سے منگوائے تھے۔ شہزادی نگینہ کو خوبصورت پھولوں سے بے حد محبت تھی۔ اس وقت وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ باغ کی سیر کر رہی تھی اور اپنی پسند کے پھول ہر طرف دیکھ کر وہ بے حد خوش ہو رہی تھی۔ اسی لمحے اس کی ایک کنیز دوڑتی ہوئی آئی، وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ شہزادی صاحبہ، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، کیا بات ہے صنوبر؟ اس قدر گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ شہزادی نگینہ نے حیرت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ شہزادی صاحبہ، وہ پھولوں کی باڑ کے پیچھے، وہ خوف کی وجہ سے اس کے منہ سے کوئی فقرہ نہیں نکل رہا تھا۔ کیا ہے پھولوں کی باڑ کے پیچھے؟ شہزادی نگینہ نے حیرت سے پوچھا۔ اسے کنیز صنوبر کے خوف کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ادھر ایک لاش پڑی ہے، کسی لڑکی کی لاش، کنیز صنوبر نے خوف سے تھوک نگلتے ہوئے کہا، اور شہزادی نگینہ بری طرح سے چونک اٹھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ یہاں بلا کسی لڑکی کی لاش کا کیا کام؟ شہزادی نگینہ نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کنیز کو پوری طرح جاڑا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں شہزادی صاحبہ، میں نے لاش اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، کنیز نے سہم کر جواب دیا۔ شہزادی نگینہ نے گور کر اس کی جانب دیکھا، جیسے اسے کنیز کی بات کا یقین نہ آیا ہو، لیکن کنیز کا خوف سے بگڑا ہوا چہرہ دیکھ کر اسے شک ہونے لگا۔ ویسے بھی کسی کنیز کو جرأت نہیں تھی کہ وہ شہزادی سے اس قسم کا سنگین مذاق کر سکے۔ چلو میرے ساتھ، دکھاؤ مجھے کہاں ہے وہ لاش۔ چلیے، کنیز نے مڑتے ہوئے کہا، اور شہزادی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ جنوبی سمت میں پھولوں کی بہتات تھی، پھولوں کو ایک خوبصورت قطار کی صورت میں ترتیب دیا گیا تھا۔ کہاں ہے لاش؟ شہزادی نے ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا۔ اس کے پیچھے، کنیز نے سہمے ہوئے انداز میں پھولوں کی باڑ کے پیچھے اشارہ کیا۔ شہزادی گھوم کر دوسری جانب آئی تو وہ بری طرح سے ٹھٹک گئی، اس کے ماتھے پر خوف سے ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ بہہ نکلا۔ واقعی پھولوں کے پیچھے ایک نہایت خوبصورت لڑکی پڑی ہوئی تھی۔ اس کی گردن تن سے جدا تھی اور خون اس کی گردن کے کٹے ہوئے حصے سے ابل رہا تھا۔ شہزادی کی باقی سہیلیاں جو اس کے پیچھے چلی آئی تھیں، چیخیں مارتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئیں۔ شہزادی پہلے تو خوف سے لڑکی کی لاش کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کا تمام خوف زائل ہو گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل لڑکی کے قریب بیٹھ گئی۔ لڑکی کافی خوبصورت تھی، اس نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے اس کی گردن کسی تیز دار تلوار کے ذریعے کاٹی گئی ہو۔ شہزادی نے غور سے لاش کے ارد گرد دیکھا، لیکن اسے ایسی کوئی چیز دکھائی نہ دی جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسے قتل کس نے کیا ہے۔ شہزادی نگینہ نے سر اٹھا کر دیکھا، وہی کنیز صنوبر ہی اس کے قریب کھڑی تھی۔ شاید وہ شہزادی کی بے حد وفادار تھی۔ جاؤ، جا کر کوتوال کو بلا کر لاؤ، جلدی۔ شہزادی نے اسے حکم دیا اور صنوبر سر ہلا کر جلدی سے وہاں سے بھاگ گئی۔ جیسے اگر ایک لمحے کی دیر ہوئی تو وہ لاش زندہ ہو کر اسے چمٹ جائے گی۔ آخر کون ہو سکتی ہے یہ؟ پہلے تو اسے کبھی نہیں دیکھا، اور اسے قتل کس نے کیا اور کیوں؟ وہ سوچنے لگی۔ اسی لمحے اسے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، اور اسے یوں لگا جیسے اس کا تمام
بدن یکلخسن ہو گیا ہو۔ اس نے ہاتھ چلانے کی کوشش کی مگر بے سود۔ ہاتھ ہلانا تو درکنار، وہ اپنی ایک انگلی کو جنبش بھی نہ دے سکی۔ اسی وقت اس کی نگاہیں لڑکی کی لاش پر پڑیں۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب ہو گئیں جب اس نے مردہ لڑکی کی لاش کو زندہ ہو کر اٹھ کر بیٹھتے دیکھا۔ اس نے چیخنا چاہا مگر آواز جیسے اس کے گلے میں پھنس گئی ہو۔ وہ ساکت و جامد بیٹھی رہی۔ لڑکی کی کٹی ہوئی گردن اپنے آپ جڑ گئی تھی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اور مسکراتے ہوئے شہزادی نگینہ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ شہزادی نگینہ، میں اصل میں وہ نہیں ہوں جو تمہیں دکھائی دے رہی ہوں۔ لو میرا اصل روپ دیکھو۔ اچانک لڑکی کے لب ہلے۔ اس کے ساتھ ہی دیکھتے لڑکی کے سارے جسم کے ارد گرد دھند چھا گئی۔ چند لمحوں بعد دھند جھٹی تو شہزادی نگینہ کا دل اچھل کر حلق میں آ اٹکا۔ اس کے سامنے ایک نہایت خوفناک انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ بیٹھا ہوا تھا، جس کے جسم پر گوشت نام کی کوئی شے موجود نہ تھی۔ آنکھوں اور ناک کی جگہ 3 گہرے گڑھے تھے۔ دہشت سے شہزادی نگینہ کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ فوراً یہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے، مگر نہ جانے کیا بات تھی، اسے اپنے جسم کو حرکت دینے میں ناکامی ہو رہی تھی۔ بے بسی کے عالم میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ارے شہزادی، تم تو رو رہی ہو۔ تم تو بہت بہادر ہو۔ سنا ہے تمہارے سامنے کوئی اونچا بولنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ واہ، شہزادی ہو تو ایسی؟ آخر شہزادیوں کو بھی اپنا رعب برقرار رکھنا چاہیے نا۔ کیوں، ٹھیک کہا نا میں نے؟ اچھا چلو اب یہ رونا دھونا چھوڑو، آؤ میرے ساتھ۔ تمہیں میرے آقا نے طلب کیا ہے۔ بڑی خوش نصیب ہو تم، دنیا کے سب سے بڑے جادوگر نے تم پر نظر کرم کی ہے۔ ڈانچے نے اسے پکارتے ہوئے کہا اور اس نے شہزادی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شہزادی اور ڈانچے کا جسم دھوئیں میں تحلیل ہونے لگا۔ چند ہی لمحوں بعد وہاں نہ ڈانچہ تھا، نہ شہزادی، اور نہ ہی ان کا دھواں۔ یوں ہی بزرگ بابا نے امرو کو آنکھیں بند کرنے کا حکم دیا۔ امرو کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے قدم زمین چھوڑ رہے ہوں، اور ساتھ ہی اس نے اپنے جسم ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ کچھ دیر بعد اس کے قدم دوبارہ زمین پر لگ گئے۔ اب آنکھیں کھول لو، بزرگ بابا کی آواز امرو کی سماعت سے ٹکرائی، اور امرو نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ دوسرے ہی لمحے وہ حیران رہ گیا۔ اب وہ اس غار میں نہیں ہے جس میں اس نے بارش سے بچنے کے لیے پناہ لی تھی، بلکہ وہ ایک نہایت خوبصورت باغ میں موجود تھا، جہاں ہر طرف نہایت خوبصورت اور دل فریب پھول کھلے ہوئے تھے اور ان کی بھینی بھینی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ واہ، یہ تو کوئی جنت لگتی ہے، امرو بڑبڑایا۔ یہ ملک باچین شہزادی نگینہ کا باغ ہے امرو۔ شہزادی نگینہ تمہیں… اوہ بزرگ بابا، جو امرو کے قریب ہی کھڑے تھے، کہتے کہتے اچانک چونک اٹھے۔ ان کی نگاہیں دور پھولوں کی باڑ پر جم گئیں۔ کیا ہوا؟ امرو نے ان کی تقلید میں اسی جانب دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ او امرو، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ آؤ جلدی کرو، میرا ہاتھ تھام لو، بزرگ بابا نے تیز لہجے میں کہا، اور امرو نے گھبرا کر جلدی سے بابا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسی وقت ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ کسی تیز تیر کی مانند انتہائی تیزی سے آسمان کی جانب بلند ہوتے چلے گئے۔ ارے باپ رے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اگر میں گر پڑتا تو؟ امرو نے گھبرا کر کہا۔ چپ رہو امرو، بزرگ بابا نے اسے ڈپٹ دیا اور امرو سہم کر خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں تک وہ سیدھے فضا میں بلند ہوتے رہے، پھر دونوں کا رخ مغرب کی جانب ہو گیا۔ تیز ہوا کی وجہ سے امرو کے کپڑے بری طرح پھڑ پھڑا رہے تھے۔ امرو نے دوسرے ہاتھ سے اپنی پگڑی سنبھال رکھی تھی تاکہ کہیں گر نہ پڑے۔ امرو نے نیچے جھانک کر دیکھا تو اس کے فضاؤں میں طوطے اڑ گئے۔ وہ اس وقت نہایت بلندی پر پرواز کر رہے تھے۔ اچانک ان کی رفتار میں کمی واقع ہو گئی اور بتدریج ان کی رفتار کم سے کم ہوتی گئی۔ اس وقت وہ ایک لکودک صحرا کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ ایک بار پھر وہ بالکل سیدھے ہو گئے اور زمین پر اترے۔ یوں ہی ان کے قدم زمین پر لگے۔ سامنے آگ کا ایک بہت بڑا سا گولا انتہائی سرعت سے ان کی جانب بڑھا۔ آگ کے گولے کو دیکھ کر امرو کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔
لیکن پھر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ یوں ہی آگ کا گولا ان کے قریب پہنچا۔ بزرگ نے ہاتھ اٹھا کر شہادت کی انگلی گولے کی جانب کر دی۔ انگلی سے پانی کی تیز پھوار نکل کر گولے پر پڑی، شوں شوں کی تیز آواز ابھری اور آگ نانن فانن بجھ گئی۔ یہ کیا؟ عمرو نے کچھ پوچھنا چاہا، لیکن بابا نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اپنی نگاہیں ایک سمت جما دیں، جیسے وہ کسی نادیدہ ہستی کو دیکھ رہے ہوں۔ ان کا اشارہ پا کر عمرو نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ اچانک سامنے زمین پر نہایت زور سے بجلی کڑکی اور تیز روشنی لہرانے اور بل کھانے لگی۔ پھر وہ چمکتی ہوئی بجلی فضا میں بلند ہوئی اور نہایت تیزی سے کڑکڑاتی ہوئی ان کی جانب آئی، جیسے ان پر گر کر انہیں بسم کر دینا چاہتی ہو۔ بزرگ بابا نے بھی نہایت تیزی سے ہاتھ بلند کیے، ان کے ہاتھوں میں سے بھی تیز چمکتی ہوئی بجلی نکلی۔ یوں ہی دونوں بجلیاں ایک دوسرے سے ٹکرائیں، ہر طرف نہایت خوفناک آوازیں گونجنے لگیں۔ بجلیوں کی تیز چمک گوند گوند کر ایک دوسرے پر لپک رہی تھیں، اور پھر ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں بجلیاں معدوم ہو گئیں۔ بس یا اور کچھ اور حربے ہیں تیرے پاس؟ اگر ہیں تو وہ بھی آزما لو نامراد، آج تو اپنی کوشش میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اچانک بزرگ بابا نے سامنے دیکھتے ہوئے نہایت غضبناک لہجے میں کہا۔ عمرو حیران سامنے دیکھنے لگا، لیکن اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ بزرگ بابا سے پوچھے کہ وہ کس سے مخاطب ہیں، لیکن پھر ایک کڑکڑاتی ہوئی آواز سن کر وہ بری طرح چونک اٹھا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سامنے دیکھنے لگا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا، میں جانتا ہوں کہ تم ایک بہت بڑے بزرگ ہو، تمہارے پاس کراماتی ہیں، مگر شاید تم نہیں جانتے کہ میں کس کا غلام ہوں۔ اچھی طرح جانتا ہوں میں تجھے اور تیرے شیطان آقا شمشان کو۔ میں چاہوں تو ابھی تجھے ایک لمحے میں جلا کر بزم کر سکتا ہوں، لیکن میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ تیرے پاس شہزادی نگینہ ہے۔ تجھے نقصان پہنچانے کی صورت میں شہزادی نگینہ کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اگر تو اپنی خیریت چاہتا ہے تو شہزادی نگینہ کو یہیں چھوڑ جا، بزرگ بابا نے نہایت کڑکدار لہجے میں کہا۔ جواب میں ایک زوردار قہقہ گونجا، پھر آواز آئی، ہرگز نہیں، تم چاہے کچھ بھی کر لو، شہزادی نگینہ آقا شمشان کی امانت ہے، میں اسے ان تک پہنچا کر رہوں گا۔ میں جا رہا ہوں، اگر روک سکتے ہو تو روک لو۔ اور اس کے ساتھ ہی بجلی کڑکی اور ایک انگارہ سا انتہائی سرعت سے آسمان کی جانب بلند ہوتا چلا گیا۔ اسی وقت بزرگ بابا کا ہاتھ حرکت میں آیا۔ دوسرے ہی لمحے ان کے ہاتھ میں ایک تیر کمان آ گیا جس پر ایک تیر جڑا ہوا تھا۔ انہوں نے آنکھیں بند کر کے تیر پر کچھ پڑھا اور تیر انگارے کی جانب چھوڑ دیا۔ تیر بجلی کی سی تیزی سے کمان سے نکل کر انگارے کی جانب بڑھتا چلا گیا اور سیدھا جا کر عین انگارے سے جا ٹکرایا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور آسمان پر ہر طرف چنگاریاں پھیل گئیں۔ اسی وقت فضا دردناک چیخوں سے گونج اٹھی اور پھر دب سے ایک انسانی ڈھانچہ زمین پر آ گرا۔ ڈھانچے میں آگ لگی ہوئی تھی، وہ بری طرح اچھل کود کر رہا تھا۔ اس کے منہ سے خوفناک چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ ڈھانچے کے قریب ہی شہزادی نگینہ گر پڑی، وہ مکمل طور پر بے ہوش تھی۔ عمرو، تم فوراً شہزادی نگینہ کو سنبھالو، میں اس خبیث کو دیکھتا ہوں۔ بزرگ نے عمرو کو بے ہوش پڑی ہوئی شہزادی نگینہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے تیزی سے کہا اور خود ڈھانچے کی طرف بڑھے۔ شہزادی نگینہ عمرو کے منہ سے بے ساختہ نکلا، پھر بے ہوش لڑکی پر اس کی نظریں جم گئیں۔ پھر وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ شہزادی کو بے ہوش دیکھ کر وہ اسے ہوش میں لانے کی ترکیب سوچنے لگا۔ بزرگ ڈھانچے کے قریب آئے جو دھڑا دھڑ جل رہا تھا۔ انہوں نے نہایت تیزی سے اپنی انگلی جلتے ہوئے ڈھانچے کی جانب کر کے خفیف سا جھٹکا دیا۔ آگ ڈھانچے پر سے یوں غائب ہوئی جیسے اس پر گھڑوں پانی پھینک دیا گیا ہو۔ ڈھانچے کے منہ سے نکلتی ہوئی چیخیں بند ہو گئیں، لیکن اس کا جسم خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ دہشت زدہ نگاہوں سے بزرگ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آج تو میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے، لیکن آئندہ محتاط رہنا،
اگر تو نے آئندہ شہزادی نگینہ کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو تیری ہڈیوں کے اتنے ٹکڑے کر دوں گا کہ گننا مشکل ہو جائے گا۔ جا اور جا کر اپنے شمشان کو بتا دے اس کی موت قریب ہے، اگر وہ اپنا بچاؤ کر سکتا ہے تو کر لے، جا اور دوبارہ کبھی مجھے اپنی منحوس صورت مت دکھانا۔ بزرگ بابا نے تیش زدہ نگاہوں سے گورتے ہوئے بڑے کرخت لہجے میں کہا اور ڈھانچہ گھبرا کر فوراً فضا میں پرواز کر گیا اور چند ہی لمحوں میں نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ کیا بک رہے ہو تم؟ شمشان جادوگر ڈھانچے کی بات سن کر دھاڑا۔ غصے کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہوتا چلا گیا اور آنکھوں میں خون اتر آیا۔ شمشان جادوگر بے چینی سے شہزادی کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک وہ ڈھانچہ نمودار ہوا جسے اس نے شہزادی نگینہ کو اٹھوانے کے لیے بھیجا تھا۔ ڈھانچے کو خالی ہاتھ دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ کیا بات ہے، شہزادی کو نہیں لائے؟ شمشان جادوگر نے حیرت سے ڈھانچے سے پوچھا۔ جواب میں ڈھانچے نے تمام روادات کہہ سنائی اور شمشان ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ غصے کی شدت سے اس کے منہ سے کف بہہ نکلا۔ اوہ، اس بڈھے مسلمان کی یہ مجال! مجھے یعنی شمشان جادوگر کو اس نے للکارا۔ اوہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جاؤ جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ اور اس بڑھے کو فوراً شہزادی سمیت میرے پاس لاؤ۔ جاؤ، جلدی کرو، ورنہ میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تمہاری روح تک بلبلا اٹھے گی۔ شمشان جادوگر نے کسی زخمی سانپ کی مانند پھنکارتے ہوئے کہا۔ آقا، وہ مجھے مار ڈالے گا، وہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، ڈھانچے نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا اور شمشان چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ پھر اس کا چہرہ غصے اور تیش سے منسلخ ہو گیا۔ تم دنیا کے عظیم جادوگر کے غلام ہو کر ایک مسلمان سے خوف زدہ ہو جو ایک مچھر سے زیادہ حقیر؟ نہیں، تم میرے غلام نہیں ہو سکتے، میرا کوئی غلام بزدل نہیں ہو سکتا۔ نہیں میرے آقا، میرے مالک، میں بزدل نہیں ہوں، میں بزدل نہیں ہوں۔ شمشان جادوگر کو اس قدر غصے میں دیکھ کر ڈھانچہ بری طرح کانپ گیا۔ تو پھر جاؤ اور اس بوڑھے کو لا کر میرے قدموں میں ڈال دو، تب میں تمہیں بخش دوں گا، ورنہ… شمشان جادوگر نے گورتے ہوئے اپنا فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ ڈھانچہ تذبذب میں پڑ گیا۔ وہ بری طرح پہلو بدلنے لگا، جیسے اسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ وہ کیا کرے۔ کیا وہ لگا رکھی ہے؟ جلدی جاؤ، تمہیں معلوم ہے میں تمہارا انتظار کا قائل نہیں ہوں۔ بڈھے کو ہر صورت میں اور زندہ میرے پاس لاؤ۔ ڈھانچے کو تذبذب میں دیکھ کر شمشان کا غصہ حد سے زیادہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ قہر باز نگاہوں سے اسے گور رہا تھا۔ چند لمحے ڈھانچہ کچھ سوچتا رہا، پھر جیسے وہ کسی نتیجے پر پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے میرے آقا، کیونکہ آپ ہی نے مجھے تخلیق کیا ہے، آپ ہی میری زندگی کے مالک ہیں، زیادہ سے زیادہ میں ان بزرگ کے مقابلے میں مارا جاؤں گا، کوئی بات نہیں۔ ڈھانچے نے ہر قسم کے جذبات سے عاری لہجے میں کہا اور شمشان جادوگر کی گردن فخر سے تن گئی۔ شاباش، ہم تمہاری بات سن کر بہت خوش ہوئے۔ اب جاؤ اور جا کر اس بڈھے کو گردن سے پکڑ کر ہمارے پاس لے آؤ، تب ہم تمہاری روح کو ہمیشہ کے لیے اپنے سحر سے آزاد کر دیں گے۔ تک کیا آپ واقعی میری روح کو آزاد کر دیں گے؟ شمشان جادوگر کی بات سن کر ڈھانچہ خوشی سے بھرپور لہجے میں بولا۔ ہاں، ہم وعدہ کرتے ہیں، شمشان جادوگر نے فراخدانہ لہجے میں کہا۔ اوہ آقا، تب تو میں گیا، اب میں ہر صورت میں اس بڑے کو آپ کے پاس لاؤں گا۔ ڈھانچے کا لہجہ مسرت سے بھرپور تھا، پھر وہ شمشان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ ڈھانچے کے جاتے ہی شمشان جادوگر اس کمرے سے باہر نکل آیا اور دوسرے کمرے میں آ گیا۔ یہ کمرہ ہر قسم کے سامان سے خالی تھا۔ کمرے کے درمیان میں ایک بہت بڑا پتھر کا بت نصب تھا۔ بت کا رنگ گہرا سرخ تھا، اس کے بدن پر صرف ایک لنگوٹ تھا۔ بت کی دونوں آنکھیں بند تھیں۔ شمشان جادوگر اس بت کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے منہ ہی منہ میں کوئی منتر پڑھا اور بت کے چہرے پر پھونک ماری۔ اسی لمحے بت کا جسم متحرک ہو گیا۔ اس بت کے گرد ہلکا زرد رنگ کا دھواں پھیل گیا۔ چند لمحوں بعد دھواں جٹا تو بت کی جگہ ایک جیتا جاگتا انسان بیٹھا تھا۔ اس انسان کا پورا جسم سرخی میں ڈوبا ہوا تھا،
اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اس کے ہونٹوں پر ایک خوفناک مسکراہٹ پھیل گئی۔ بت کو زندہ دیکھتے ہوئے شمشان جادوگر فوراً اس کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ اٹھو شمشان، ہمیں بتاؤ اس وقت تم نے ہمیں کیوں تکلیف دی ہے؟ بت کا لہجہ بے حد گمبھیر تھا۔ شمشان فوراً سجدے سے اٹھ کر دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ شرمون دیوتا، میں آپ کو بے وقت تکلیف دینے کی معافی چاہتا ہوں۔ دراصل میں نے آپ کو اس لیے بلوایا ہے کہ مجھے ایک بوڑھے مسلمان نے دھمکی دی ہے کہ میں اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤں اور موت میری طرف بڑھ رہی ہے۔ آقا بتائیے اب میں کس طرح صبر کروں؟ ایک مسلمان مجھے للکارے، یہ میں ہرگز گوارا نہیں کر سکتا، اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں ابھی اور اسی وقت جا کر اس بوڑھے کی گردن مروڑ سکوں۔ شمشان جادوگر نے نہایت ادب سے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، ہاں شمشان، اس بوڑھے نے ٹھیک کہا ہے، موت واقعی تمہاری طرف بڑھ رہی ہے۔ دنیا کا عیار ترین شخص عمرو عیار، جو کہ انتہائی چالاک اور مکار انسان ہے اور امیر حمزہ کا خاص درباری ہے، اس عمرو کے ہاتھوں طلسم ہوشربا کے تمام جادوگر تنگ ہیں اور افراسیاب تک اس شخص سے عاجز آیا ہوا ہے۔ انہوں نے بہت کوشش کی مگر وہ اب تک اس عمرو عیار کو شکست نہ دے سکا، بلکہ بڑے بڑے جگادری جادوگر اس کے ہاتھوں اپنی گردنیں تڑوا چکے ہیں۔ چونکہ تم مسلمان سے سخت نفرت کرتے ہو اور دھرتی پر موجود تمام مسلمانوں کے خاتمے کا ارادہ رکھتے ہو، اسی لیے بزرگ بابا نے عمرو عیار کو آمادہ کیا ہے کہ وہ تمہیں ہلاک کر دے۔ اور شمشان، مجھے افسوس ہے کہ ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ موت واقعی تمہارے قریب ہے۔ ہاں، اگر تم بچنا چاہتے ہو کسی طرح اس عمرو عیار کو ختم کر دو، پھر دنیا کا کوئی شخص تمہارے لیے خطرے کا باعث نہیں بن سکے گا۔ یہ کہتے ہی بت کے گرد دوبارہ دھواں چھا گیا۔ دھواں جھٹا تو وہاں وہی بے جان بت موجود تھا۔ شمشان جادوگر سکتے کے عالم میں بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر سے ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے اچھل کر کھڑا ہو گیا اور بھاگتا ہوا پہلے والے کمرے میں آ گیا۔ وہ تیزی سے ایک دیوار کی جانب بڑھا۔ ہاتھ اٹھا کر اس نے اپنی انگلیوں کا رخ دیوار کی جانب کیا اور ایک برق سی گوندی اور دوسرے ہی لمحے دیوار شیشہ سامری کی مانند روشن ہو گئی، اور دیوار پر موجود منظر دیکھ کر شمشان بری طرح گھبرا گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیلتی چلی گئیں۔ خس کم جہاں پاک، عمرو نے ڈانچے کو فضا میں غائب ہوتا دیکھ کر ہاتھ جاڑتے ہوئے کہا۔ بزرگ بابا اس کے قریب آ گئے۔ عمرو نے انہیں دیکھ کر جلدی سے زنبیل سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور شہزادی نگینہ کی ناک سے لگا دی۔ شہزادی نگینہ نے ایک زوردار چھینک ماری اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے بے آب و گیا صحرا میں دور دور تک نگاہ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ پھر عمرو اور بزرگ کو دیکھ کر جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہونے لگا۔ کون ہو تم؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ ہم آدمی ہیں، نظر نہیں آتا؟ عمرو نے بکھلا کر ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ بکو مت، کیا تم وہی ڈانچے نہیں ہو جو مجھے دھوکے سے یہاں اٹھا لائے تھے؟ شہزادی نے مزید غصہ دکھاتے ہوئے کہا۔ ڈھانچہ اور میں، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ قسم اللہ پاک کی، ہمارے خاندان بلکہ 2280 پشتوں میں بھی کوئی ڈھانچہ نہیں رہا ہوگا۔ پھر میں ڈھانچہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ عمرو نے گھبرائے ہوئے کہا۔ تو پھر کون ہو تم اور میں اس وقت کہاں ہوں؟ شہزادی نے کڑک کر پوچھا۔ اس سے پہلے کہ عمرو کچھ اور کہتا، بزرگ بابا نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور شہزادی کے قریب آ کر بولے، دیکھو بیٹی، اس کا نام عمرو عیار ہے، میں ابن رحمان ہوں۔ اور پھر وہ ساری تفصیل بتلاتے چلے گئے۔ اور بیٹی، اس طرح میں نے تمہیں اس ڈھانچے سے چھڑوا لیا۔ اب اگر تم چاہو تو میں تمہارے والدین کے پاس پہنچا دیتا ہوں۔ وہ اس وقت بے حد پریشان ہیں اور تمہیں ہر جگہ تلاش کروا رہے ہیں۔ اوہ بابا، میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں۔ اگر آپ نہ ہوتے تو وہ ضرور مجھے اس ظالم جادوگر کے پاس لے جاتا۔ اور عمرو، میں تم سے معافی چاہتی ہوں، انجانے میں تم سے غلط رویے میں پیش آئی۔ شہزادی نے پہلے بزرگ سے پھر عمرو کی طرف ممنون برے انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے پاس اس وقت کھلی نہیں ہے۔ عمرو نے جلدی اپنی جیبیں ٹٹولتے ہوئے کہا۔
کیا؟ شہزادی نے حیرت سے پوچھا۔ معافی، امرو نے دانت نکال کر کہا اور شہزادی ہنس پڑی۔ دلچسپ انسان ہو، وہ ہنس کر بولی۔ اچھا اب باتیں بند کرو، میری عبادت کا وقت ہو رہا ہے۔ لو امرو، یہ طلسمی قالین اسے زمین پر بچھا کر کہنا کہ شہزادی کو اس کے محل چھوڑ آئے، اور شہزادی کو چھوڑ کر تم اپنی مہم پر روانہ ہو جانا۔ یاد ہے نا تمہیں اپنی مہم؟ بزرگ بابا نے ان کی باتوں کو روکتے ہوئے اپنے حبے سے قالین نکال کر دیا۔ اچھی طرح یاد ہے بزرگ محترم، آپ بے فکر رہیے، میں اس شمشان کو اس طرح روشن کر کر جلاؤں گا کہ یہ شمشان سے شمعدان بن جائے گا۔ امرو نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں، اور ہاں شہزادی، کچھ روز کے لیے تم اپنے محل سے باہر ہرگز نہ نکلنا۔ ہو سکتا ہے شمشان جادوگر تمہیں اغوا کرنے کی پھر کوشش کرے۔ 4-5 دنوں تک تم خود کو ایک کمرے میں بند کر لو، پھر میں تمہیں ایسی چیز دوں گا کہ شمشان تم پر آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ بزرگ بابا نے شہزادی سے کہا، اور شہزادی نگینہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے بابا نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ارے یہ بزرگ بابا کہاں گئے؟ شہزادی نگینہ نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ان کا کام ختم ہو گیا، اسی لیے وہ چلے گئے، امرو نے قالین زمین پر بچھاتے ہوئے کہا۔ ابھی امرو نے قالین زمین پر بچھایا ہی تھا کہ تیز سرسراہٹ کا احساس ہوا۔ دونوں نے چونک کر آسمان کی جانب دیکھا، اور پھر دونوں بری طرح سے چونک اٹھے۔ آسمان سے کئی انسانی ڈھانچے ہاتھوں میں تلواریں لیے تیرتے ہوئے نیچے آ رہے تھے۔ دہشت کے مارے شہزادی نگینہ کے منہ سے خوفناک چیخیں نکل گئیں۔ اتنی بڑی تعداد میں انسانی ڈھانچوں کو دیکھ کر امرو کی بھی کھکھی بند گئی۔ سب ڈھانچوں کے ہاتھوں میں لمبی لمبی تلواریں تھیں۔ وہ سب کے سب زمین پر اتر آئے۔ جہاں تک نگاہ جاتی ہر طرف ڈھانچے ہی ڈھانچے اور چمکتی ہوئی تلواریں نظر آ رہی تھیں۔ ان میں سے ایک ڈھانچہ آگے بڑھا اور امرو کے قریب آ گیا۔ یہ وہی ڈھانچہ تھا جسے شمشان جادوگر نے شہزادی نگینہ کو لینے کے لیے بھیجا تھا۔ کیا بات ہے بھائی، یہاں ڈھانچوں کا سالانہ میلہ منعقد ہو رہا ہے کیا؟ امرو نے کھکھیائے ہوئے لہجے میں کہا۔ شہزادی نگینہ ڈر کر امرو کے پیچھے آ کر چھپ گئی تھی۔ ہا بڈھے، پہچانا نہیں تم نے مجھے؟ میں وہی ہوں جسے ابھی تمہارے بزرگ بابا نے مار کر بھیج دیا تھا، اسی ڈھانچے نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ اچھا تو اب جوتے کھانے آئے ہو تم؟ امرو نے زور زور سے سر ہلاتے ہوئے کہا، جیسے وہ ساری بات سمجھ گیا ہو۔ بکو مت، ہم شہزادی کو لینے آئے ہیں، اسے سیدھی طرح ہمارے حوالے کر دو، ورنہ میں تم پر ایسی پھونک ماروں گا کہ تم ہوا میں تنکے کی مانند اڑتے دکھائی دو گے۔ ڈھانچے نے کڑک کر کہا۔ ارے میرے بھائی، ایسا مت کرو، میں ہوا میں اڑنا نہیں چاہتا۔ اگر گر گیا تو میری ایک ہڈی بھی سلامت نہیں رہے گی۔ تم شہزادی کو لے جاؤ، ویسے بھی مجھے شہزادی سے کیا لینا۔ جاؤ بھئی شہزادی صاحبہ، آپ کے باراتی آپ کو لینے آئے ہیں۔ میں نہیں جاؤں گی ان کے ساتھ، شہزادی نے ڈرے ڈرے لہجے میں جواب دیا۔ ارے جائیے شہزادی صاحبہ، چلی جائیے ان کے ساتھ، ہو سکتا ہے یہ آپ کو اپنی ملکہ بنا لیں۔ واہ، کتنی اچھی لگیں گی آپ ڈھانچوں کی ملکہ بن کر۔ کیوں بھئی پیارے ڈھانچوں، انہیں بناؤ گے نا اپنی ملکہ؟ امرو نے پہلے شہزادی کو پچکارتے ہوئے کہا، پھر ڈھانچوں سے پوچھا۔ ہاں، یہ ہماری ملکہ ہی تو بننے جا رہی ہے۔ ہمارے آقا شمشان جادوگر اسے اپنی رانی بنائیں گے، پھر ظاہر ہے یہ ہماری ملکہ ہی ہوگی۔ ڈھانچے نے سر ہلا کر کہا۔ واہ، اسے کہتے ہیں قسمت۔ جائیے شہزادی صاحبہ، اب تو چلی جائیے ملکہ بننے کے لیے، اور ہاں جب آپ کے ان کا خاتمہ ہو جائے تو میرے لیے حق محفوظ رکھیے گا۔ ہاں، کیونکہ اس قدر پیش و قیمت مشورہ آپ کو میں نے دیا ہے۔ اب جائیے بھی، کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ امرو نے شہزادی کی طرف مڑتے ہوئے کہا، پھر اس نے آنکھوں سے شہزادی کو قالین کی جانب بڑھنے کا اشارہ کیا جو زمین پر بچھا ہوا تھا۔ شہزادی امرو کا اشارہ فوراً سمجھ گئی۔ ٹھیک ہے، میں جانے کے لیے تیار ہوں، مگر میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم لوگ مجھے واقعی اپنی ملکہ بناؤ گے یا یوں ہی جھوٹ بول رہے ہو؟ شہزادی نگینہ نے ڈھانچوں کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ آپ حکم کیجئے ملکہ صاحبہ،
ہم آپ کی ہر بات بجا لائیں گے، ڈانچوں نے جلدی سے کہا۔ ٹھیک ہے، تم سب پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ شہزادی نے تمام ڈانچوں کو حکم دیا۔ ڈانچے جیسے ہی پیچھے کی جانب ہٹے، اسی وقت شہزادی انتہائی سرعت سے قلین پر کھڑی ہو گئی۔ امرو پہلے ہی کھسک کر قلین پر آ گیا تھا۔ یوں ہی شہزادی نے قلین پر قدم رکھا، قلین تیزی سے فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ اسی وقت نیچے ڈھانچوں میں بگڑم مچ گئی اور بری طرح چیخنے چلانے لگے۔ شکر ہے خدا کا، ورنہ میں تو سمجھ گئی تھی کہ تم سچ مچ مجھے ڈھانچوں کے حوالے کرنے لگے ہو، شہزادی نے امرو کی طرف مڑتے ہوئے کہا، اور بری طرح وہ چونک اٹھی کیونکہ وہاں امرو موجود نہ تھا۔ ارے امرو، یہ تم کہاں چلے گئے؟ شہزادی نے گھبرا کر کہا۔ پھر اس نے نیچے جھانکا تو دہشت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ڈانچے تلواریں لہراتے ہوئے نہایت تیزی سے قلین کے پیچھے اڑے چلے آ رہے تھے۔ ان کی رفتار بے حد تیز تھی۔ اس سے قبل کہ وہ قلین تک پہنچتے، اچانک وہ چیختے چلاتے ہوئے نیچے گرتے چلے گئے۔ شمشان جادوگر نے دیکھا ایک قلین نہایت تیزی سے فضا میں اڑا چلا جا رہا تھا۔ اس پر ایک نہایت خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی جس نے سرخ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس قلین کے پیچھے ہزاروں انسانی ڈھانچے تلواریں لہراتے ہوئے اڑ رہے تھے، لیکن اچانک ہی وہ تمام ڈھانچے چیختے چلاتے ہوئے زمین پر گرتے چلے گئے اور سب کے سب زمین پر گر کر ٹوٹ پھوٹ گئے۔ اوہ، یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شمشان جادوگر حیرت سے بڑبڑایا۔ اسے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں آ رہا تھا۔ اسی لمحے اس نے قلین پر جہاں پہلے خوبصورت لڑکی اکیلی تھی، وہاں اچانک ایک مہجول سے بوڑھے شخص کو نمودار ہوتے دیکھا۔ اس نے سر پر بڑا سا پگڑ باندھ رکھا تھا اور بے حد ڈھیلا ڈالا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے کندھے سے ایک چھوٹا سا تھیلا لٹک رہا تھا۔ یہ کون ہے اور اچانک کہاں سے آ گیا؟ اس نے حیرت سے سوچا۔ پھر اس نے زور سے زمین پر پاؤں مارا۔ فوراً ہی ایک طلسمی پتلا نمودار ہوا۔ طلسمی پتلے، یہ سب کیا ہے؟ یہ میرے سب ڈھانچے گر کر مر گئے اور یہ قلین پر اچانک بوڑھا کہاں سے آ گیا؟ طلسمی پتلے کو دیکھ کر شمشان جادوگر نے چیخ کر پوچھا، آقا، یہ بوڑھا امرو عیار ہے، دنیا کا عیار ترین انسان۔ اسی نے آپ کے ڈھانچوں کو ہلاک کیا ہے۔ طلسمی پتلے نے ادب سے کہا، اوہ، تو یہ ہے امرو عیار؟ شمشان نے غور سے امرو کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، مگر یہ اچانک کہاں سے آ گیا اور اس نے ڈھانچوں کی اتنی بڑی تعداد کیسے ختم کر دی؟ کیا یہ کوئی بہت بڑا جادوگر ہے؟ نہیں میرے آقا، یہ جادوگر نہیں ہے، دراصل یہ سارا کمال اس کی زنبیل کا ہے۔ اس نے اپنے جسم کے گرد سلیمانی چادر اوڑھ رکھی تھی، اسی لیے یہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر اس نے فضا میں ڈھانچوں کے اوپر صفوف بے ہوشی بکھیر دیا۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ ڈھانچے اسی صورت میں ختم ہوتے ہیں جب انہیں کسی طرح بے ہوش کر کے زمین پر فضا سے پھینک دیا جائے۔ طلسمی پتلے نے تفصیل بتلاتے ہوئے کہا، اوہ، تو یہ بات ہے، لیکن کیا اس سے اس بات کا پہلے علم تھا؟ شمشان جادوگر نے سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلا کر پوچھا۔ نہیں، اچانک ہی ڈھانچوں کو اپنے پیچھے آتا دیکھ کر اس کے ذہن میں یہ ترکیب آئی تھی، طلسمی پتلے نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، اب میں ذرا اس سے نپٹتا ہوں۔ او نہیں، اس قدر حقیر بوڑھے کے ہاتھوں میری موت لکھی ہے؟ لگتا ہے شرمون دیوتا کا بھی دماغ چل گیا ہے۔ بھلا مجھ جیسے عظیم ترین جادوگر کو یہ حقیر بوڑھا مارے گا؟ او نہیں، اسے تو میں اپنی 2 انگلیوں میں مسل ڈالوں گا۔ ہا ہا ہا، اس نے بے ہنگم انداز میں کہکے لگانا شروع کر دیے۔ شمشان کا حکم پا کر طلسمی پتلا زمین میں سما گیا اور زمین برابر ہو گئی۔ پھر شمشان جادوگر نے آنکھیں بند کر کے کوئی منتر پڑھا اور پھر اس نے سکرین پر موجود قلین کی جانب انگلی اٹھائی۔ اچانک ہی فضا میں اڑتے ہوئے قلین کے 2 حصے ہو گئے۔ ایک حصے پر امرو اور دوسرے پر شہزادی نگینا اڑنے لگی۔ وہ دونوں بکھلا کر بری طرح چیخ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر شمشان جادوگر بے ہنگم کہکے لگانے لگا، ہا ہا ہا، یہ مجھے مارنے چلا تھا، مجھے دنیا کے عظیم ترین جادوگر شمشان کو، ہا ہا ہا، اب اس شہزادی نگینا سے میں شادی کروں گا، اور امرو، ہا ہا ہا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی انگلی کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔
دوسرے ہی لمحے امرو والے قلین کو چاروں طرف سے آگ لگ گئی اور امرو بری طرح سے چیختے ہوئے ناچنے لگا۔ آگ لمحہ بلمحہ تیز ہوتی چلی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ قلین جل کر راکھ ہو گیا۔ امرو کے کپڑوں میں بھی آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ ہزاروں فٹ کی بلندی سے نیچے ہی گرتا جہاں سنگلاگ چٹانوں کے روپ میں موت منہ کھولے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ شمشان جادوگر نے کہکا لگاتے ہوئے امرو کے جلتے اور گرتے ہوئے جسم کو دیکھا، پھر اپنی نگاہیں شہزادی نگینہ پر جما دیں جو قلین کے آدھے حصے پر بیٹھی بری طرح چلا رہی تھی۔ شمشان جادوگر نے کہکے لگاتے ہوئے دیوار پر پھونک مار دی۔ روشن دیوار یک لخت بجھ گئی۔ شمشان جادوگر کے چہرے پر گہرا اطمینان تھا۔ اس نے اپنی موت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ اب دنیا کا کوئی شخص اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا، اور اس نے دنیا کی سب سے خوبصورت شہزادی کو بھی پا لیا تھا جو کچھ دیر میں اس کے پاس پہنچنے والی تھی۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ قلین پر بیٹھتے ہی امرو کے ذہن میں ایک ترکیب بجلی کی مانند گوندی۔ اس نے زنبیل سے طلسمی چادر نکال کر اپنے اوپر ڈال لی اور نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ وہ شہزادی نگینہ کی عقل مندی پر بڑا خوش تھا۔ شہزادی نگینہ تیزی سے بھاگتی ہوئی آئی اور قلین پر سوار ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی قلین نہایت تیزی سے زمین سے اٹھ کر فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ شکر ہے خدا کا، ورنہ میں تو سمجھی تھی کہ تم سچ مچ مجھے ڈھانچوں کے حوالے کرنے لگے ہو۔ شہزادی نگینہ نے کہا۔ ارے امرو، کہ تم کہاں چلے گئے؟ شہزادی نگینہ کے منہ سے حیرت کے عالم میں نکلا اور امرو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسی وقت شہزادی نگینہ نے نیچے جھانک کر دیکھا۔ امرو نے بھی اس کی پیروی کی۔ اس نے دیکھا ڈانچے نہایت تیز رفتاری سے اپنی تلوار لہراتے ہوئے ان کی جانب اڑے آ رہے تھے۔ امرو نے نہایت اطمینان سے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور ایک لمبی سی نلکی نکال لی۔ پھر اس نے صفو بے ہوشی کی پڑیا نکالی اور نلکی میں بھرنی شروع کر دی۔ شہزادی نگینہ کا چہرہ خوف سے زرد ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ڈھانچے قلین کے قریب پہنچتے، امرو نے نلکی کے سوراخ پر منہ رکھ کر زور سے پھونک ماری۔ سفوف کا بادل سا اٹھا اور اس کے ساتھ ہی ڈھانچوں کے منہ سے چیخیں نکلنے لگیں اور وہ دھڑ دھڑ کر کے زمین پر گرتے چلے گئے۔ امرو نے فتح مندی سے مسکراتے ہوئے نلکی دوبارہ زنبیل میں رکھ دی۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شہزادی کے منہ سے حیرت کے عالم میں نکلا۔ اسے اپنی آنکھوں پر اعتبار ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی جانب بڑھتے ہوئے ڈھانچے اس طرح اچانک گر کر مر جائیں گے۔ یہ سب اس ناچیز کا کمال ہے۔ امرو نے سلیمانی چادر اتار کر زنبیل میں رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ شہزادی کی نظریں اس پر پڑی تو وہ یوں اچھلی جیسے اسے کسی بچھو نے ڈنگ مارا ہو۔ تم کہاں سے آ گئے؟ اس نے حیرت سے آنکھیں چوڑی کرتے ہوئے پوچھا۔ آسمان سے، امرو نے جلدی سے کہا۔ کیا؟ کہا آسمان سے، شہزادی نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں بھئی، میں ذرا آسمان کی سیر کرنے گیا تھا۔ کافی دنوں سے حوریں مجھے پیغام بھیج رہی تھیں کہ امرو، عرصہ ہو گیا ہے تمہیں اپنی پیاری صورت دکھائے ہوئے، وہ میرے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ بس مجھے انہوں نے آسمان پر اٹھا لیا، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شہزادی نگینہ کے ہونٹوں پر حقارت امیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ او نہیں، شکل دیکھی تم نے؟ حوریں اور تمہیں دیکھیں تو اور کیا مجھے وہ چندہ سمجھتی ہیں؟ امرو نے جلدی سے کہا۔ بالکل کیوں نہیں، کالی داڑھی اور کالے بالوں پر موجود سفیدی دیکھ کر ہر کوئی آپ کو چندہ کہہ سکتا ہے، شہزادی نے کہا، اور امرو کٹ کر رہ گیا۔ تم نے کبھی اپنی صورت دیکھی ہے؟ ایسے لگتا ہے کسی بندریا کو پکڑ کر زبردستی دھوپ میں بٹھا دیا گیا ہو، امرو نے ناک سکوڑ کر کہا، اور شہزادی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کیا کہا تم نے؟ مجھے بندریا کہا؟ ٹھہرو، یہ کہہ کر شہزادی نگینہ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھی۔ امرو سہم کر جلدی سے قلین کے کنارے پر ہو گیا اور اسی وقت قلین دو حصوں میں تک کٹ گیا۔ شہزادی کا ہاتھ اٹھا رہ گیا، وہ بری طرح گھبرا گئی۔ ارے یہ کیا؟ اس نے گھبرا کر کہا۔ امرو بھی یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ دونوں قلینوں کے الگ الگ ٹکڑوں پر سوار کافی فاصلے پر ہوا میں تیرنے لگے۔ دونوں قلینوں کا رخ مختلف سمت ہو گیا۔ شہزادی نگینہ بری طرح چیخنے چلانے لگی۔
اسی لمحے اچانک عمرو والے کلین نے آگ پکڑ لی اور عمرو کے رہے سہے اوساں بھی خطا ہو گئے۔ وہ بری طرح گھبرا کر ناچنے لگا۔ آگ لمحہ بہ لمحہ بڑھتی گئی اور یہاں تک کہ آگ نے عمرو کے کپڑوں کو پکڑ لیا۔ اب عمرو بھی بری طرح چیخنے چلانے لگا۔ موت اسے اپنے سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کلین جل کر راکھ ہو گیا اور عمرو کا جسم فضا میں کلابازیاں کھاتا ہوا انتہائی سرعت سے ہزاروں فٹ کی بلندی سے نیچے گرنے لگا، جہاں موت سنگلاخ چٹانوں کی صورت میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ چیخوں کا ایک طوفان تھا جو اس کے منہ سے خارج ہو رہا تھا، اور پھر وہ ایک دھماکے سے زمین پر آ گرا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم پھٹ کر سینکڑوں ٹکڑوں میں بٹ گیا ہو۔ آخری احساس سے یہی ہوا تھا کہ جیسے اسے کسی نے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا ہو۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ ضرور ملک الموت کے ہاتھوں میں ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں گہری تاریکی چھا گئی۔ عمرو کو ہوش آیا تو اس نے خود کو نرم و ملائم گھاس پر لیٹے پایا۔ اس کے اوپر وہی شفیق اور مہربان بزرگ جھکے ہوئے تھے۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر بزرگ بابا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہیں دیکھ کر عمرو عیار نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کے منہ سے ایک کراہ نکل گئی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی تمام ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ لیٹے رہو عمرو، لیٹے رہو۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہاری جان بچ گئی۔ اگر وقت پر مجھے پتہ نہ چلتا تو آج تمہارا بچنا ناممکن تھا۔ بدبخت شمشان جادوگر نے تمہیں مارنے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی تھی، بزرگ بابا نے مشفقانہ لہجے میں کہا۔ اچھا، تو یہ کارروائی شمشان جادوگر کی تھی؟ عمرو نے کراہتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، وہ تو شکر ہے بر وقت مجھے پتہ چل گیا اور میں نے تمہیں گرنے سے بچا لیا۔ تمہارے سارے جسم پر بری طرح آگ لگی ہوئی تھی۔ سوکھے پھولوں کا ہار جو میں نے تمہیں دیا تھا، اس کی وجہ سے تم جلسنے سے بچ گئے۔ برکیف تمہیں ہلکی سی چوٹیں آئی ہیں، میں نے ان پر مرہم لگا دیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد تمہارے جسم کا سارا درد ختم ہو جائے گا۔ بزرگ بابا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اور عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مگر وہ شہزادی کہاں ہیں؟ عمرو نے اچانک چونک کر پوچھا۔ وہ اسے لے جانے میں کامیاب ہو گیا ہے، بزرگ بابا نے کہا، اور عمرو بری طرح سے چونک اٹھا۔ اوہ، پھر اب کیا ہوگا؟ اس نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ فکر کی کوئی بات نہیں، وہ شہزادی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تم کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو جاؤ گے، پھر میں تمہیں اسی علاقے میں پہنچا دوں گا جہاں اس منحوس جادوگر کی حدود شروع ہوتی ہے۔ تم اپنی عقل اور ذہانت استعمال کرنا اور شمشان کو مار دینا۔ اس کے مرتے ہی شہزادی نگینہ آزاد ہو جائے گی، بزرگ بابا نے کہا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ شہزادی نگینہ اس وقت کہاں ہے اور اسے اس شمشان کے بچے نے کہاں رکھا ہے؟ عمرو نے سوال کیا۔ بزرگ بابا اس کی بات سن کر مسکرائے، پھر انہوں نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ عمرو ان کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اچانک بزرگ بابا کے چہرے پر عجیب پریشانی کے آثار ابھر آئے۔ انہوں نے فوراً آنکھیں کھولیں۔ ان کی آنکھوں میں موجود پریشانی صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ کیا بات ہے بابا؟ خیریت تو ہے؟ عمرو نے انہیں پریشان دیکھ کر جلدی سے پوچھا۔ حیرت ہے، انتہائی حیرت انگیز، بزرگ بابا نے حیرت سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ عمرو، جو میں دیکھ رہا ہوں مجھے اس پر شدید حیرت ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے بابا، مجھے تو بتلائیں۔ عمرو نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ شہزادی نگینہ کو اس بدبخت نے ایک تہہ خانے میں موجود شیشے کے بہت بڑے ستون میں قید کر دیا ہے۔ اوہ، عمرو کے منہ سے نکلا، لیکن اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ ظاہر ہے جادوگر عموماً شہزادیوں کو کہیں نہ کہیں تو قید کر کے رکھتے ہی ہیں۔ نہیں عمرو، یہ بات نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ شمشان کو مجھ سے خطرہ ہے کہ میں ضرور شہزادی کو چھڑوانے کے لیے کوشش کروں گا۔ اسی لیے اس نے ایک چال چلی ہے۔ جس ستون میں شہزادی کو قید کیا گیا ہے، اس کے ساتھ اور بھی بہت سے شیشے کے ستون موجود ہیں، اور تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ان تمام ستونوں میں شہزادی نگینہ قید ہے، بزرگ بابا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ جی؟ عمرو حیرت سے بولا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہاں بہت سے شیشے کے ستون ہیں اور ان سب ستونوں میں شہزادی نگینہ قید ہے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ عمرو کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ شہزادی نگینہ کلین کے چھوٹے سے ٹکڑے پر کھڑی زور زور سے چلا رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے عمرو عیار کے کلین کو آگ لگتے
اور عمرو کو سینکڑوں فٹ نیچے جلتا ہوا گرتے دیکھا تھا۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ کلین کا ٹکڑا جس پر وہ سوار تھی نہایت تیز رفتاری سے ایک جانب اڑا چلا جا رہا تھا۔ تیز ہوا کی وجہ سے اس کے کپڑے اور بال بری طرح پھڑ پھڑا رہے تھے۔ اسے عمرو کی موت کا مکمل یقین ہو چکا تھا۔ ظاہر ہے اس قدر اونچائی سے گرنے کے بعد بھلا وہ کس طرح زندہ رہ سکتا تھا، اور اسے آگ بھی تو لگی ہوئی تھی۔ وہ روئے جا رہی تھی، اچانک اس نے چونک کر دیکھا اب کلین بہت آہستہ ہو گیا تھا اور نیچے کی جانب اتر رہا تھا۔ اچانک ہر طرف گہری تاریکی چھا گئی۔ تاریکی اس قدر گہری تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شہزادی اپنا رونا دھونا بھول کر تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اندھیرا اس قدر گہرا تھا کہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکی۔ کہیں میں اندھی تو نہیں ہو گئی، اس نے دل میں سوچا۔ پھر زور زور سے آنکھیں ملنے لگی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ رونے لگی کہ واقعی وہ اندھی ہو گئی ہے، اب وہ کبھی نہیں دیکھ سکے گی۔ البتہ اسے یہ محسوس ہو رہا تھا جس کلین پر وہ بیٹھی تھی وہ نیچے ہی نیچے اترتا جا رہا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد اچانک ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ اچانک روشنی آنے کی وجہ سے شہزادی نگینہ کی آنکھیں چندیا سی گئیں۔ اس نے پھر جلدی سے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، پھر آہستہ آہستہ کھولیں تو اسے سب کچھ دکھائی دینے لگا۔ خدا کا شکر ہے میں اندھی نہیں ہوئی، مگر یہ پھر ہر طرف اندھیرا کیوں چھا گیا تھا؟ لیکن اسے سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے کلین کے نیچے جھانک کر دیکھا، زمین پر ہر طرف رنگا رنگ پھول، درخت اور خوبصورت پودے لگے ہوئے ہیں۔ زمین کا یہ خطہ جنت کا ٹکڑا معلوم ہو رہا تھا۔ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ شہزادی نگینہ کو یہ جگہ بہت پسند آئی۔ وہ ذوق و شوق سے نیچے جھانکنے لگی۔ کلین نہایت سبک رفتاری سے اس باغ کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ دور شہزادی نے دیکھا ایک عالی شان نہایت خوبصورت محل نظر آ رہا تھا، جو دور ہی سے بہت بڑا دکھائی دے رہا تھا۔ محل چاروں طرف سے پھولوں اور پودوں کے درمیان گرا ہوا تھا۔ کلین اسی عظیم الشان محل کی جانب پرواز کر رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ کلین اس محل کی چھت پر اترنے لگا۔ شہزادی نگینہ نے دیکھا محل کی چھت پر نہایت خوبصورت لڑکیاں ہاتھوں میں پھولوں کے گلدستے اور پھولوں کے ہار لیے سر اٹھائے اس کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ ان کے چہرے خوشی اور مسرت سے دمک رہے تھے۔ کلین آہستہ آہستہ محل کی چھت پر آ کر اتر گیا۔ اسی وقت تمام خوبصورت لڑکیاں شہزادی پر پھول کی پتیاں پھینکنے لگیں۔ شہزادی کو یہ سب کچھ نہایت عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن اسے اپنے اس خوبصورت استقبال پر بے حد مسرت بھی ہو رہی تھی۔ چند خوبصورت لڑکیاں شہزادی کے قریب آئیں۔ انہوں نے ایک نہایت خوبصورت پھولوں اور موتیوں سے سجی ہوئی ڈولی اٹھا رکھی تھی۔ آئیے عظیم ملکہ، ڈولی میں بیٹھ جائیے، ہم آپ کو آپ کی آرام گاہ تک پہنچا دیں۔ سفر کے دوران یقیناً آپ تھک گئی ہوں گی۔ ایک نہایت خوبصورت لڑکی نے مسکراتے ہوئے شہزادی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بڑے معززانہ لہجے میں کہا، مگر تم کون ہو اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں کہاں ہوں؟ شہزادی نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ ہم آپ کی کنیزیں ہیں ملکہ محترمہ، اور یہ پھول محل ہے۔ ہم سب دنیا کے سب سے بڑے جادوگر شمشان کی غلام ہیں۔ انہوں نے ہی ہمیں آپ کے استقبال کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کچھ دیر آرام کر لیجئے، پھر ہم آپ کو آقا کے پاس لے چلیں گے۔ اسی کنیز نے نہایت معززانہ لہجے میں جواب دیا۔ شہزادی نگینہ کے ہونٹ شمشان جادوگر کا نام سن کر سکڑ گئے اور پیشانی پر لاتعداد سلوٹیں پھیل گئیں۔ اچھا، تو یہ ساری کارستانی اسی شمشان جادوگر کی ہے، شہزادی نگینہ نے نہایت نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر چند لمحے توقف کے بعد بولی، اس شمشان کے بچے کو تو میں ایسا سبق سکھاؤں گی کہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ چلو مجھے لے چلو اس کے پاس، شہزادی نے ایک طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس ڈولی میں بیٹھ جائیے ملکہ عالیہ، کنیز نے شہزادی نگینہ سے کہا۔ نہیں، اسی طرح چلو، اور سنو، آئندہ مجھے ملکہ ولکہ مت کہنا، میرا نام شہزادی نگینہ ہے، سمجھی؟ شہزادی نے روب سے کہا اور کنیز نے سر جھکا دیا۔ جو حکم شہزادی صاحبہ۔ ہاں اب ٹھیک ہے، چلو اب میرے ساتھ۔ دیکھوں مردود شمشان کو۔ ابھی یہ الفاظ شہزادی کے منہ ہی میں تھے کہ اچانک فضا میں کئی انسانی کھوپڑیاں نمودار ہوئیں۔ وہ تیزی سے شہزادی کی جانب لپکیں۔
شہزادی نگینہ بری طرح گھبرا گئی، لیکن کنیز نے فوراً ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی بلند کی۔ چھڑی کے سرے سے چنگاریاں نکل کر کھوپڑیوں پر پڑیں اور کھوپڑیاں فوراً غائب ہو گئیں۔ احتیاط برتیں ملکہ محترمہ، میرا مطلب ہے شہزادی صاحبہ، یہ آقا کی محافظ کھوپڑیاں ہیں، آقا کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتی، کنیز نے کہا، اور شہزادی نے خوف سے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ اس کنیز اور دوسری کنیزوں کی جرمٹ میں چلتی ہوئی ایک بہت بڑے اور قیمتی ساز و سامان سے آراستہ ہال میں آ گئیں، جہاں ایک نہایت خوفناک شکل کا جادوگر بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ شہزادی اس خوفناک شکل والے جادوگر کو دیکھ کر ڈر گئی، اس نے آج سے قبل اس قدر خوفناک انسان نہیں دیکھا تھا۔ شمشان جادوگر کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ چونک اٹھا اور ایک جھٹکے سے اپنے تخت سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ پھیل گئی۔ آؤ آؤ شہزادی، ہم کس قدر بے تابی سے تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ ساملی، ہم نے تم سے کہا تھا کہ شہزادی کو ان کی آرام گاہ میں لے جاتی، پھر ہم خود ہی شہزادی سے ملتے۔ شمشان جادوگر نے پہلے شہزادی نگینہ سے پھر اپنی کنیز سے کہا، آقا، میں نے تو انہیں آرام کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن یہ آپ سے ملنا چاہتی تھیں، میں تمہاری منحوس شکل دیکھنا چاہتی تھی۔ شہزادی نگینہ سنبھال کر نفرت بھرے لہجے میں بولی، ہاں ہاں ہاں، تو پھر دیکھ لی، کیسی لگی آپ کو میری شکل؟ شمشان نے کہکا لگا کر کہا، انتہائی منحوس، تھوکنے کو جی چاہتا ہے۔ شہزادی نے نفرت سے کہا اور پھر بولی، میں پوچھتی ہوں کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ جواب میں شمشان جادوگر دوبارہ کہکا لگا کر بولا، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں، بولو کرو گی مجھ سے شادی؟ شادی اور تم سے؟ آخ تھو! شہزادی نگینہ نے غصے سے آنکھیں نکال کر شمشان جادوگر کے منہ پر تھونک دیا۔ شمشان جادوگر اور کنیزیں اس کی اس حرکت پر بھنجا کر رہ گئیں۔ اسی وقت فضا میں کی کھوپڑیاں نمودار ہو گئیں اور تیزی سے شہزادی کے گرد چکر لگانے لگیں، لیکن اس مرتبہ شہزادی ذرا نہ گھبرائی۔ تمہاری یہ مجال، گستاخ لڑکی، تم نے شمشان کے منہ پر تھوکا؟ قسم ہے شرمون دیوتا کی، اگر تم مجھے پسند نہ ہوتی تو میں ابھی تمہارے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ کر پی جاتا۔ شمشان جادوگر نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا۔ غصے کی شدت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آنکھوں سے شرارے نکلنے لگے۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ابھی کچھ ہی دیر میں دیکھنا میں یہاں سے صحیح سلامت نکل جاؤں گی۔ او نہیں، خیال ہے تمہارا، میں جانتا ہوں تم کس کے بل پوتے پر اکڑ رہی ہو، مگر یہاں تمہارا وہ بڈھا بزرگ نہیں آ سکتا۔ یہ میری حکومت ہے اور یہاں میری اجازت کے بغیر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ شمشان جادوگر نے غصے سے کہا، پھر اس نے اچانک اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا اور ایک ہلکا سا جھٹکا لگا۔ آنن فانن اس کے ہال کی دیواروں کے پاس بڑے بڑے شیشے کے کئی ستون ابھر آئے۔ تمہاری غصاخی کی سزا میں تمہیں ضرور دوں گا شہزادی، میں تمہیں اس وقت تک بھوکا پیاسا رکھوں گا جب تک تم مجھ سے شادی کرنے پر آمادہ نہیں ہو جاتی۔ اور رہی تمہارے بزرگ بابا کی بات، وہ تمہیں یہاں سے لے جا نہیں سکتا کیونکہ وہ تمہیں پہچان ہی نہیں سکے گا، ذرا پیچھے مڑ کر دیکھو۔ شمشان جادوگر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ شہزادی نگینہ نے چونک کر پیچھے دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اسے اپنی آنکھوں پر اعتبار ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے جو کنیزیں آئی تھیں ان سب کی شکلیں بدل چکی تھیں اور وہ سب کی سب شہزادی نگینہ کی ہم شکل بن گئی تھیں، ایک ہی رنگ، ایک ہی جیسا چہرہ اور ایک ہی رنگ کا سرخ لباس۔ اب میں تم سب کو ان شیشوں کے ستونوں میں بند کر دوں گا، پھر بزرگ بابا چاہیں لاکھ سر ٹپکاتا رہے لیکن وہ تمہیں پہچان ہی نہیں سکے گا۔ شمشان جادوگر کہکا لگاتے ہوئے بولا۔ پھر اس نے زور سے تالی بجائی اور دوسرے ہی لمحے تمام ہم شکل شہزادیاں اور خود شہزادی نگینہ شیشے کے ستونوں میں قید ہو گئیں۔ شمشان جادوگر کہکا لگاتے ہوئے وہاں سے دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ امرو نے حیرت سے کہا۔ اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے امرو۔ شمشان جادوگر نے اپنی تمام کنیزوں کو جادو کے زور سے روپ بدل دیا۔ وہ تمام کنیزیں اب شہزادی نگینہ جیسی ہیں، انہیں شمشان نے شیشے کے ستونوں میں قید کر دیا ہے، نہ ہی وہ کہیں آ جا سکتی ہیں اور نہ ہی وہ کچھ کھا پی سکتی ہیں، بزرگ بابا نے بتایا۔ مگر
ہم شہزادی کو پہچانیں گے کیسے؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اپنی عقل کے سہارے۔ اب تمہارے ذمے ایک نہیں دو کام ہیں، ایک تو شمشان جادوگر کو ٹکانے لگانا ہے اور دوسرا اس کی قید میں موجود ہم شکل شہزادی نگینا میں سے اصل شہزادی نگینا کو ڈھونڈنا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی روانہ ہو جاتا ہوں، امرو نے پرعزم لہجے میں کہا۔ وہ جلد از جلد شمشان جادوگر کو مار کر دنیا کا سب سے بڑا خزانہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ نہیں، ابھی نہیں، ابھی تم آرام کرو، کل صبح آ کر میں تمہیں روانہ کروں گا، اور ہاں، اٹھنے کی کوشش ہرگز مت کرنا، کل صبح تک تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، بزرگ بابا نے شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ بہتر، میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا، امرو عیار نے نیم رضامندی سے کہا۔ اچھا، تو اب میں چلتا ہوں، تم آرام سے سو جاؤ، بزرگ بابا نے کہا، اور امرو نے سر ہلا دیا۔ اسی وقت بزرگ بابا نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ امرو نے بزرگ بابا کے جانے کے بعد ایک طویل سانس لی اور خیالوں میں دنیا کے سب سے بڑے خزانے کو اپنی زنبیل میں داخل ہوتے دیکھ کر اونگنے لگا۔ دوسرے دن بزرگ بابا نے اسے ایک کمان اور ایک تیر دیتے ہوئے کہا، امرو، اس تیر کو کسی طرح اس شمشان جادوگر کے ماتھے کے عین درمیان میں موجود سرخ تل میں مار دینا، اس شمشان کی موت ہی تب واقع ہوگی۔ اب تم آنکھیں بند کرو، میں تمہیں شمشان کے محل پہنچا دیتا ہوں جو پھول محل کہلاتا ہے۔ بزرگ بابا کے کہنے پر امرو نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسی لمحے اسے محسوس ہوا جیسے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ کافی دیر کے بعد اس کے قدم دوبارہ زمین پر آ لگے۔ اب آنکھیں کھول لو، بزرگ بابا کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی اور امرو نے آنکھیں کھول لیں۔ یہ ایک نہایت خوبصورت باغ تھا۔ ہر طرف ہری ہری گھاس، پھول اور مختلف اقسام کے درخت لگے ہوئے تھے۔ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو چاروں طرف چکراتی پھر رہی تھی۔ واہ، یہ تو جنت کا منظر دکھائی دیتا ہے، امرو نے خوش ہوتے ہوئے بزرگ بابا سے کہا۔ لیکن اسے بزرگ بابا کہیں دکھائی نہ دیے۔ ارے، یہ بزرگ بابا کہاں گئے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ لیکن بزرگ بابا اسے کہیں دکھائی نہ دیے۔ امرو نے کندھے اچکائے اور گردن اٹھا کر باغ میں چہل قدمی کرنے لگا۔ اس خوبصورت منظر میں وہ اس بری طرح کھو گیا کہ اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ کب دو لمبے لمبے خوفناک دیو اس کے پیچھے آ کھڑے ہوئے۔ دونوں دیوؤں نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، پھر امرو کے پیچھے چلنے لگے، جو ہر خطرے سے بے نیاز بڑے اطمینان سے پھولوں کو سونگھتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ اچانک امرو نے محسوس کیا جیسے اس کے پیچھے کوئی ہے۔ وہ تیزی سے پلٹا، پھر ان خوفناک دیوؤں کو دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ دیو اسے مڑتا دیکھ کر رک گئے۔ کون ہو تم، اور اس باغ میں کیا کرتے پھر رہے ہو؟ میں، یعنی کیا میں امرو نے گھبرا کر ایسے ادھر ادھر دیکھ کر کہا جیسے اس کے علاوہ کوئی اور بھی وہاں موجود ہو۔ ہاں، تم، دوسرے دیو نے کڑک کر کہا۔ میں، میرے بھائی، تمہارا چاچا ہوں، پہچانا نہیں تم نے مجھے؟ امرو نے گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ ہمارا چچا اور تم، دونوں دیو حیرت زدہ رہ گئے، اور اسی وقت امرو نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ ارے پکڑو، یہ ضرور کوئی دشمن ہے جو آقا کے باغ میں گھس آیا ہے، دوسرے دیو نے چیخ کر کہا، اور دونوں امرو کے پیچھے دوڑ پڑے۔ امرو کبھی دائیں کبھی بائیں دوڑ رہا تھا۔ اس نے بھاگتے بھاگتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دونوں دیو کو اپنے سر پر پایا۔ ان کی رفتار اس سے کئی گنا تیز تھی۔ ایک دیو نے ہاتھ بڑھا کر امرو کو پکڑ لیا۔ اب بتاؤ، ہم سے بچ کر کہاں بھاگ رہے تھے؟ اس دیو نے ہانپتے ہوئے کہا۔ امرو کا بھی سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ ارے کمبخت، میری گردن تو چھوڑو۔ ابے چھوڑ دو، توڑے گا کیا؟ امرو نے دیو کے ہاتھ میں مچلنا شروع کر دیا۔ اسے آقا کے پاس لے چلو، وہی اس کا فیصلہ کریں گے، دونوں دیو نے مشورہ دیا۔ نہیں، کہیں لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک عرصے بعد ایک آدمزاد ہمارے ہاتھ لگا ہے، آؤ مل کر دونوں عیش کرتے ہیں۔ آقا کو کیسے پتہ چلے گا؟ دوسرا دیو چٹخارا لے کر بولا۔ ارے خبردار، مجھے کھانے کی ہرگز کوشش مت کرنا۔ امرو اس دیو کا مطلب سمجھ کر گھبرا گیا۔
کیوں نہ کھائیں ہم تمہیں؟ وہ اس لیے کہ مجھے کھا کر تمہیں کیا ملے گا؟ میرے جسم پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ مجھے دراصل تمہارے آقا شمشان نے بلایا ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اس نے تمہیں یہاں پہرے پر بٹھایا ہوا ہے۔ میں دراصل اپنا سارا گوشت اتار کر اپنے گھر رکھایا ہوں۔ مجھے معلوم ہوتا کہ تم لوگ یہاں بھوکے بیٹھے ہو تو میں اپنا وہ گوشت لے آتا اور تمہیں دے دیتا۔ ہائے، اب میں کیا کروں میرے بچوں؟ میں تمہارے صدقے جاؤں واری جاؤں؟ ہائے، کب سے تم بھوکے ہو؟ لگتا ہے شمشان جادوگر تمہیں پیٹ بھر کر کھانا نہیں دیتا، اسی لیے تمہارے پیٹ کس قدر پچکے ہوئے ہیں۔ عمرو نے باقاعدہ بوڑھی عورت کی مانند بیان کرتے ہوئے کہا۔ اسے بیان کرتے دیکھ کر دونوں دیو پریشان ہو گئے۔ جس دیو نے عمرو کو پکڑ رکھا تھا اس نے اسے چھوڑ دیا اور قریب نرم نرم گھاس پر بیٹھ گئے۔ دونوں کے چہروں پر یتیمی پھیل گئی، جیسے واقعی انہوں نے عمرو کو اپنا ہمدرد پایا ہو۔ ہاں بھائی، واقعی آقا ہمیں کھانے کو بہت کم دیتا ہے۔ صبح کو 2 بیل، دوپہر کو 8 بھینسیں۔ او نہیں، بھلا اتنی سی خوراک سے ہمارے پیٹ بھرتے ہیں؟ ایک دیو مسکینی سے بولا، اور عمرو زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، قطعاً نہیں۔ ارے اس سے تو دوہری تو میری خوراک ہے، صرف ایک وقت کی۔ روزانہ صبح 10 بھینسیں، 7 سالم بکرے، 50 مرغیاں، اور کبھی کبھار تم جیسا کوئی مرغا ہاتھ لگے تو اسے بھی کھا لیتا ہوں۔ کیا کہا؟ اتنا سب کچھ تم ایک ہی وقت میں کھاتے ہو؟ دونوں دیو حیرت سے بیک زباں ہو کر بولے۔ ہاں تو اور کیا؟ تمہیں اعتبار نہیں ہے میری بات کا؟ دکھاؤں میں تم میں سے کسی ایک کو کھا کر؟ عمرو نے غصے سے کہا۔ نہیں، ہم تو ویسے ہی کہہ رہے تھے، آپ ضرور کھاتے ہوں گے۔ دونوں دیو گھبرا کر بولے۔ اچھا، اب زیادہ بک بک مت کرو اور یہ بتاؤ شمشان کہاں ہے؟ اگر زیادہ دیر میں یہاں رکا تو مجھے بھوک لگ جائے گی۔ بھوک لگنے کی صورت میں یہ نہیں دیکھا کرتا کہ میرے سامنے کون ہے، میں فوراً اسے کھانا شروع کر دیتا ہوں، سمجھے؟ ہاں، سمجھ گئے۔ آئیے ہم آپ کو آقا تک پہنچا دیں۔ ویسے یہ آقا آپ کے لگتے کیا ہیں؟ ایک دیو نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ تو میرا لنگوٹیا یار ہے۔ ہم دونوں بچپن میں ایک ساتھ ایک ہی رنگ کی لنگوٹیاں باندھ کر شریفوں کے محلے میں کشتیاں لڑا کرتے تھے۔ ہر بار میں شمشان کو اٹھا کر پٹاخ دیتا۔ بیچارہ شمشان رو رو کر مجھ سے اپنے بچاؤ کی بھیک مانگا کرتا تھا۔ بس مجھے اس کی حالت پر رحم آ جاتا تھا، اسی لیے میں اس کے سر پر 30-32 جوتے لگا کر اسے بخش دیا کرتا تھا۔ عمرو نے ایسے کہا جیسے سچ مچ وہ کوئی پہلوان ہو۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا واقعی آپ کی عمر شمشان آقا جتنی ہے جو بچپن میں آپ ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے؟ ہاں، اور تو کیا۔ ارے کمبختو، شمشان کی کیا بات کرتے ہو؟ اسے تو ابھی دنیا میں آنے میں 10,000 برس چاہیے تھے جب سے میں اس دنیا میں موجود تھا۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے آپ تو آقا سے بھی بڑے جادوگر ہیں؟ دیو نے سر ہلا کر سمجھ جانے والے انداز میں کہا۔ کوئی ایسا ویسا؟ عمرو نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر صفوف بے ہوشی کی ڈبیا نکال کر ہاتھ میں لے لی اور اسی ہاتھ سے اس کا ڈھکنا کھول لیا۔ کہو تو ابھی تمہیں ایک لمحے میں ٹوٹو بنا کر دکھاؤں؟ لو، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ یہ کہہ کر عمرو نے صفوف بے ہوشی کو ایک جھٹکے سے دیو پر اچھال دیا۔ دونوں دیو نے زور سے چھینکیں مارنے لگیں اور وہ کسی کٹے ہوئے شتیروں کی مانند گر کر بے ہوش ہو گئے۔ خس کم جہاں پاک، عمرو کے منہ سے نکلا۔ اب میں مردود شمشان کی خبر لیتا ہوں۔ ابھی الفاظ عمرو کے منہ ہی میں تھے کہ اچانک سائیں سائیں کی تیز آواز گونجی اور عمرو نے سر اٹھا کر دیکھا تو 6 انسانی کھوپڑیاں نہایت تیز رفتاری سے گھومتی ہوئی اس کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ قریب آتے ہی وہ یک لخت ایک ساتھ عمرو پر جھپٹیں۔ ارے یہ کیا؟ عمرو گھبرا کر جلدی سے نیچے بیٹھ گیا۔ یہیں بیٹھ جانا اس کے لیے سود مند ثابت ہوا، ورنہ وہ تمام کھوپڑیاں اس کے سر سے ٹکرا جاتی اور عمرو کا سر چٹک جاتا۔ یوں ہی عمرو نیچے بیٹھا، وہ سب کھوپڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں۔ پڑاخ کی زوردار آواز گونجی اور سب کھوپڑیاں پھٹ گئیں اور ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئیں۔ باپ رے، اتنا خوفناک دھماکہ! عمرو کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔
پھر وہ کھوپڑیوں کے بکھرے ہوئے ریزوں کو دیکھنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون ہو تم؟ ایک نسوانی آواز عمرو کی سماعت سے ٹکرائی اور عمرو یوں اچھلا جیسے اس کے قدموں میں بم پھٹا ہو۔ کون ہو تم؟ عمرو کے منہ سے گھبرائے ہوئے لہجے میں نکلا، اور وہ پاگلوں کی مانند ادھر ادھر دیکھنے لگا، کیونکہ جس کی آواز اسے سنائی دے رہی تھی وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں شمشان جادوگر کی خادمہ ہوں۔ ارے یہ آقا کی کھوپڑیاں کیسے ٹوٹ گئیں؟ اوہ، یہ سانگلو مانگلو بھی بے ہوش پڑے ہیں۔ سچ سچ بتاؤ کون ہو تم، اور یہ سب کیسے ہوا، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گی۔ مجھے نہیں پتا، قسم لے لو مجھے کچھ نہیں پتا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ آپس میں لڑتی ہوئیں پھٹ گئیں، اور یہ دونوں دیو میں جب آیا تو ایسے ہی سو رہے تھے۔ عمرو نے کھکھیانے ہوئے لہجے میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ دونوں دیو اس باغ کے محافظ ہیں، اور یہ کبھی نہیں سو سکتے، کیونکہ آقا نے ان کی نیندیں چھین رکھی ہیں، اور یہ کھوپڑیاں اس وقت تک نمودار نہیں ہوتی جب تک آقا کی شان میں کوئی گستاخی نہ کی جائے۔ اور میں سمجھ گئی تم ضرور کوئی دشمن ہو۔ تم نے شاید سانگلو مانگلو اور ان کھوپڑیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ٹھہرو، میں تمہیں آقا کے پاس لے چلتی ہوں۔ آواز آئی، اور اس سے قبل کہ عمرو کچھ سمجھتا وہ ایک آہنی پنجرے میں قید ہو گیا۔ اسی وقت ایک جمعکا ہوا اور ایک نہایت خوبصورت لڑکی پنجرے کے باہر آ موجود ہوئی۔ وہ خونی نگاہوں سے عمرو کو گور رہی تھی۔ ارے تمہارا ستیہ ناش ہو جائے، مجھے پنجرے میں قید کر دیا، میں تمہیں کوئی جانور نظر آتا ہوں؟ عمرو نے غراتے ہوئے آنکھیں نکال لیں۔ آقا کے دشمنوں کو ہم اسی طرح پنجروں میں قید کرتے ہیں، لڑکی نے جواب دیا۔ میں تجھے شمشان کا دشمن دکھائی دیتا ہوں؟ عمرو نے دانت کچکچائے۔ تو اور کیا، دشمن نہیں ہو تم، ورنہ تم سانگلو مانگلو اور کھوپڑیوں کو کیوں ہلاک کرتے؟ لڑکی نے منہ بنایا۔ ارے بدبخت، میں تیرے آقا شمشان جادوگر کا چچا ہوں، نکال مجھے اس پنجرے سے، ورنہ میں ابھی پھونک مار کر تجھے جلا کر بھسم کر دوں گا۔ عمرو نے پینتھرا بدلا۔ کیا کہا تم؟ آقا شمشان کے چچا ہو؟ جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ آقا کے چچا تو آشو بابا ہیں، میں انہیں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اوہ بھئی، میں آشو بابا کا چھوٹا بھائی کاشو بابا ہوں۔ میں 2000 برس کی طویل نیند کے بعد اب بیدار ہوا ہوں، اسی لیے اپنے بھائی اور شمشان یعنی اپنے بھتیجے سے ملنے آیا ہوں۔ عمرو نے مکاری سے چال چلتے ہوئے کہا، اور لڑکی کی آنکھوں میں شک کی پرچھائیاں لہرانے لگیں۔ عمرو سمجھ گیا کہ تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا ہے۔ اس نے جلدی سے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر برفی کی ایک ڈلی نکال کر لڑکی کو دیتے ہوئے کہا، لگتا ہے تم نے مجھے پہچانا نہیں، لو یہ برفی کھا کر دیکھو، ایک لمحے میں تمہاری یادداشت تیز ہو جائے گی اور تم مجھے آسانی سے پہچان لو گی۔ لڑکی نے عمرو کے ہاتھ سے برفی کا ٹکڑا لے لیا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے عمرو کی جانب دیکھا، مگر عمرو کے چہرے پر کوئی تاثر نہ دیکھ کر اس نے مٹھائی منہ میں ڈال لی۔ دوسرے ہی لمحے وہ پٹخ سے بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اسی وقت پنجرہ بھی غائب ہو گیا اور عمرو آزاد ہو گیا۔ عمرو نے نہایت پھرتی سے بے ہوش کنیز کو اٹھایا اور اسے لے کر پھولوں کی باڑ میں ہو گیا۔ اس نے جلدی سے کنیز کا روپ بدلا اور پھر کنیز کو اچھی طرح پھولوں کے پیچھے چھپا دیا تاکہ وہ آسانی سے کسی اور کو دکھائی نہ دے۔ کنیز کی زبان میں وہ سوئی پیوست کرنا نہ بھولا تھا تاکہ ہوش میں آنے کے بعد کسی سے کوئی بات نہ کر سکے۔ پھر وہ نہایت اطمینان سے باغ میں پھرنے لگا۔ اچانک اس کی نگاہ لڑکیوں کے ایک ٹولے پر پڑی جو باغ میں سے پھول چن رہی تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی عمرو کو دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف آئی۔ کیا بات ہے سنیلا، تم پھول نہیں چن رہی؟ جلدی کرو، آقا ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ عمرو سمجھ گیا آقا سے مراد ضرور شمشان جادوگر ہے۔ اس نے سر ہلایا اور خود بھی پھول چن چن کر گلدستہ بنانے لگا۔ سب لڑکیاں پھولوں کا گلدستہ بنا کر چل دیں، عمرو بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ دور سے عمرو کو ایک بہت بڑا اور خوبصورت محل دکھائی دیا۔ محل اتنا بڑا اور خوبصورت تھا کہ عمرو کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے آج تک اتنا بڑا محل کہیں نہیں دیکھا تھا۔ عمرو نے دل میں سوچا، شمشان جادوگر کا محل اتنا عالی شان ہے تو یقیناً اس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہوگا اور محل خزانے سے بھرا پڑا ہوگا۔
یہ سوچ کر اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ خیالوں ہی خیالوں میں وہ دولت سمیٹنے لگا۔ وہ لڑکیوں کے ساتھ چلتا ہوا محل میں داخل ہو گیا، پھر جان بوجھ کر وہ تمام لڑکیوں سے پیچھے ہو گیا۔ گلدستہ اس نے جلدی سے اپنی زنبیل میں ڈالا اور محل میں موجود دولت کے حصول کے لیے کمروں میں چکر لگانا لگا۔ آخر ایک بہت بڑے کمرے میں اسے مطلوبہ چیز دکھائی دے ہی گئی۔ یہ محل کا سب سے بڑا کمرہ تھا، جو بڑے بڑے صندوقوں سے بھرا ہوا تھا۔ تمام صندوقوں کے منہ کھلے ہوئے تھے اور ان میں بڑے ہیرے جواہرات اور سونا چاندی صاف طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ اس قدر دولت دیکھ کر عمرو کی بانچھیں پھیل گئیں۔ اس کی آنکھوں میں مسرت انگیز چمک ابھر آئی۔ وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوا، لیکن یوں ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا وہ بری طرح سے اچھلا اور عین دروازے کے اوپر الٹا لٹک گیا، جیسے کسی نادیدہ ہستی نے اس کی ٹانگوں کو پکڑ لیا ہو۔ اس اچانک افتاد سے وہ بری طرح گھبرا گیا اور بری طرح ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اسی وقت کئی کالے سیاہ حبشی لوگ بھاگتے ہوئے آئے اور ایک لڑکی کو الٹا لٹکے ہوئے دیکھ کر رک گئے۔ ارے یہ تو آقا جادوگر کی کنیز سنیلا ہے، ایک سیاہ حبشی نے لٹکے ہوئے عمرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ خزانے کے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی؟ دوسرے حبشی نے سوال کیا۔ معلوم نہیں، پہلے نے جواب دیا اور آگے بڑھ کر عمرو سے مخاطب ہوا۔ اے سنیلا، تجھے معلوم نہیں تھا کہ خزانے کے کمرے میں جانا منع ہے؟ پھر کس لیے اندر گئی تھی؟ کم بختو، مجھے سیدھا تو کرو، بتاتی ہوں میں تمہیں، عمرو نے چیخ کر کہا۔ نہیں، پہلے ہمیں بتاؤ کیوں آئی تھی تم یہاں؟ مجھے تمہاری نیت میں فطور لگتا ہے، ٹھہرو میں بھی جا کر آقا کو بتاتا ہوں، ایک حبشی نے درشت لہجے میں کہا اور تیزی سے ایک طرف دوڑ گیا۔ اب تو عمرو بے حد گھبرایا۔ اس نے جلدی سے دوسرے حبشی کی طرف دیکھا، پھر متانت بھرے لہجے میں بولا، ارے مجھے سیدھا کر دو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ نہیں اکابو، جب تک آقا کو نہیں لے آتا تب تک ایسے ہی لٹکی رہو، دوسرے کالے آدمی نے ہنس کر کہا۔ مرو تم سب، دیکھنا تمہاری قبر میں کیڑے پڑیں گے، نوچ نوچ کر کھائیں گے وہ تمہیں۔ عمرو نے جلا کر انہیں کوسنا شروع کر دیا۔ اسی وقت وہی حبشی بھاگتا ہوا واپس آ گیا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیا ہوا؟ ایک حبشی نے اس سے پوچھا۔ آقا نے کہا ہے اسے اچھی طرح باندھ کر لایا جائے۔ چلو تم بھاگ کر رسی لے آؤ اور جب تک میں اسے سیدھا کرتا ہوں، اس نے جواب دیا اور دوسرا حبشی بھاگ کر رسی لینے چلا گیا۔ اس نے ایک منتر پڑھ کر عمرو پر پھونک ماری تو عمرو کسی پکے ہوئے پھل کی مانند فرش پر گر پڑا۔ اس کے منہ سے کراہ نکل گئی۔ ہائے، مار دیا ظالموں، کمر توڑ کر رکھ دی۔ وہ کرایا۔ دو حبشیوں نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، میں کہیں باغی تھوڑی جا رہی ہوں، عمرو نے اپنے آپ کو چھڑواتے ہوئے غصے میں کہا۔ اتنے میں وہ رسی لے آیا۔ چلو باندھو اسے اچھی طرح۔ ٹھہرو، ایک لمحے کے لیے ٹھہرو، مجھے باندھ کر آقا کے پاس لے جا رہے ہو تو مجھے ذرا مٹھائی تو کھا لینے دو، بڑی محنت سے بنائی تھی، کھانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ عمرو نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ مٹھائی؟ کہاں ہے مٹھائی؟ مٹھائی کا نام سن کر تمام حبشی چونک پڑے۔ وہ تعداد میں 4 تھے، ان کے منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ مرو نہیں، دیتی ہوں تمہیں بھی، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ لو کھا کر تو دیکھو، ایسی مٹھائی تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں کھائی ہوگی۔ عمرو نے زنبیل سے مٹھائی کا ایک لفافہ نکالتے ہوئے کہا۔ لفافہ دیکھ کر حبشیوں کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ایک حبشی نے لپک کر عمرو کے ہاتھ سے لفافہ جپٹ لیا۔ ارے ارے یہ کیا؟ بانٹ کر کھاؤ، عمرو نے بکھلا کر کہا، اور اس حبشی نے ہنس کر مٹھائی کا ایک ایک ٹکڑا سب کو دے دیا۔ عمرو نے بھی ٹکڑا لے لیا کہ کہیں انہیں شک نہ پڑ جائے۔ حبشیوں نے جلدی جلدی مٹھائی کھانا شروع کر دی اور دوسرے لمحے تمام حبشی بے ہوش ہو کر گرتے چلے گئے۔ ہا ہا ہا، مجھے یعنی عمرو عیار کو آقا کے پاس لے کر چلے تھے، عمرو نے کہکا لگایا۔ عین اسی وقت ایک زوردار گڑگڑاہٹ ہوئی اور عین عمرو کے سامنے زمین پھٹ گئی۔ زمین میں ایک گہرا سوراخ ہو گیا۔ اسی وقت پھٹی ہوئی زمین میں سے گاڑھا سیاہ دھواں نکلنے لگا، جو باہر نکل کر ایک جگہ جمع ہوتا چلا گیا۔ شمشان جادوگر نے ایک زوردار کہکا لگایا اور شیشے کے اس ستون کی جانب بڑھا جس میں شہزادی نگینہ موجود تھی۔ کیوں شہزادی صاحبہ؟
ہوش ٹھکانے آئے کہ نہیں؟ شیشے کے ستون کے قریب پہنچ کر شمشان جادوگر نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ جواب میں شہزادی نگینا نے نفرت سے ہونٹ بھینچ لیے۔ خوب خوب، لگتا ہے ابھی ضد کا بو تمہارے سر سے نہیں اترا۔ خیر کوئی بات نہیں، آخر کب تک بھوکی پیاسی رہ کر تم یہاں بلک بلک کر مر جاؤ گی؟ مجھے کیا، تم نہیں تو کوئی اور صحیح، اس دنیا میں اور بھی خوبصورت لڑکیاں موجود ہیں، شمشان جادوگر نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اور شہزادی نگینا کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ پھر وہ اپنے سونے کے کمرے میں نمودار ہوا اور آرام سے مسہری پر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اسی وقت کمرے کا اکلوتا دروازہ کھلا اور آشو بابا نہایت گھبرائے ہوئے انداز میں اندر داخل ہوا۔ آشو بابا کو دیکھ کر شمشان جادوگر جلدی سے سیدھا ہو گیا۔ کیا بات ہے آشو بابا، آپ کے چہرے پر پریشانی کیسی؟ شمشان جادوگر نے آشو بابا کے چہرے پر چھائی ہوئی پریشانی دیکھ کر پوچھا۔ شمشان بیٹا، یہ کیا تم یہاں آرام کر رہے ہو؟ ادھر تمہاری موت یہاں پہنچ چکی ہے، اٹھو جلدی سے کچھ کرو ورنہ وہ تمہیں مار دے گا، آشو بابا نے نہایت پریشان لہجے میں کہا۔ کون آشو بابا؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ شمشان جادوگر نے حیرت سے پوچھا۔ امرو عیار کی بیٹا، وہ تمہارے محل میں پہنچ چکا ہے، آشو بابا بولے، اور شمشان جادوگر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آشو بابا؟ امرو عیار یہاں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اسے تو میں نے جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ شمشان جادوگر کے لہجے میں بے حد تشویش تھی۔ نہیں شمشان، اسے بزرگ بابا نے بچا لیا تھا، وہی اسے یہاں لے کر آیا ہے۔ امرو نے تمہارے باغ کے دونوں محافظ دیووں کو بے ہوش کر دیا ہے اور ان کوپڑیوں کو بھی تباہ کر دیا ہے جو تمہاری توہین کرنے والوں کو مار دیتی تھیں۔ وہ تمہاری کنیز کے بیس میں تمہارے خزانے کے کمرے میں گیا اور اس طرح وہ وہاں تمہارے منتر کی زد میں آ کر الٹا لٹک گیا۔ میں نے کتاب سامری دیکھی تو مجھے اس حقیقت کا علم ہوا۔ شمشان، کتاب سامری میں لکھا ہے تمہاری موت اسی امرو کے ہاتھوں ہوگی۔ کچھ کرو شمشان بیٹا، کچھ کرو، تم یہاں سے فوراً فرار ہو جاؤ، میں اس امرو سے خود ہی نپٹ لوں گا۔ نہیں آشو بابا، میں بزدلی کا مظاہرہ ہرگز نہیں کروں گا۔ امرو یہاں آیا ہے تو میری نہیں بلکہ اس کی موت اسے یہاں کھینچ لائی ہے۔ میں کوئی معمولی جادوگر نہیں ہوں، آپ دیکھیے گا میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں، شمشان جادوگر نے غصے سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا۔ مگر بیٹے، دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، اور ویسے بھی تم 2 ماہ بعد دنیا کے شہنشاہ بننے والے ہو، خود کو امرو سے دور رکھو، آشو بابا نے اسے سمجھایا۔ نہیں آشو بابا، آپ نہیں جانتے، اگر میں اس سے بالشت بھرے چوہے سے خوف زدہ ہو کر بھاگ گیا تو میرے اس قدر علم کا کیا فائدہ؟ آپ بے فکر رہیے، مجھے یہ حقیر اس قدر آسانی سے ہرگز نہیں مار سکے گا۔ میری جان ماتھے پر موجود اس تل میں ہے، اور اس بیوقوف کو معلوم کیسے ہوگا کہ جب تک میرے ماتھے پر موجود تل کو نہ کاٹ دیا جائے مجھے موت آ ہی نہیں سکتی، شمشان جادوگر نے مغرورانہ لہجے میں کہا۔ پھر بھی آشو بابا نے کچھ کہنا چاہا مگر شمشان جادوگر نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ بس آپ خاموش رہیں اور تماشا دیکھیں، شمشان جادوگر نے کہا، اور پھر اس نے زمین کی جانب انگلی کی۔ اسی وقت زمین کا ایک چوکور حصہ کٹ گیا اور اس میں سے ایک ہاتھ ابھرنے لگا۔ اس ہاتھ میں ایک بہت بڑا شیشے کا گولا تھا، دودھ کی مانند سفید رنگ کا۔ شمشان جادوگر نے گولے پر کچھ پڑھ کر پھونکا تو گولا یک لخت روشن ہو گیا اور اس میں ایک منظر ابھر آیا۔ گولے پر ابھرنے والے منظر کو دیکھ کر شمشان جادوگر اور آشو بابا دونوں چونک اٹھے۔ انہوں نے دیکھا ان کی ایک کنیز ان کے کالے حبشیوں کو مٹھائی کھلا رہی تھی۔ یوں ہی کالے غلاموں نے مٹھائی کھائی، وہ سب بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اسی وقت کنیز نے مردانہ کہکا لگایا اور بولی، ہا ہا ہا، مجھے یعنی امرو عیار کو آقا کے پاس لے جانے آئے تھے؟ ہو تو اس نامراد نے میری کنیز کا روپ بدل رکھا ہے۔ شمشان جادوگر نے ہنگارہ بھرا، پھر اس نے اپنی ایک انگلی کو حرکت دی، ایک زوردار کڑکڑاہٹ کی آواز ابھری اور امرو کے قدموں کے پاس سے زمین پھٹ گئی اور وہاں سے سیاہ رنگ کا گہرا دھواں تیزی سے نکلنے لگا۔ دھواں فضا میں اٹھ کر ایک جگہ جمع ہوتا چلا گیا اور ایک نہایت کالے اور بدہیبت دیو کی شکل اختیار کر گیا۔ سیاہ دیو، اس لڑکی کو فوراً قتل کرو، یہ بچ کر نہ جانے پائے۔
کالے دیو کو دیکھ کر شمشان جادوگر پوری قوت سے چیخا۔ اس کی آواز سن کر کالا دیو فوراً حرکت میں آیا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے امرو پر جھپٹا، لیکن اس سے زیادہ پھرتی سے امرو عیار نے اپنے جسم پر سلیمانی چادر اوڑھ لی اور وہ فوراً غائب ہو گیا، اور سیاہ دیو ہوا میں ہی ہاتھ مارتا رہ گیا۔ ارے یہ کہاں چلا گیا؟ شمشان جادوگر نے چیختے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے تھیلے سے کوئی کپڑا سا نکال کر جسم پر ڈالا تھا۔ آشو بابا فوراً بولے، اوہ ضرور اس نے اپنے ارد گرد سلیمانی چادر اوڑھی ہوگی۔ کالے دیو فوراً ہر طرف زمین پر آگ لگا دو، آج اسے کسی طور پر یہاں سے بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ شمشان جادوگر پہلے اپنے آپ سے بڑبڑایا، پھر اس نے چیخ کر کالے دیو کو حکم دیا۔ شمشان جادوگر کا حکم سنتے ہی کالے دیو نے زور سے گردن ہلائی اور اپنا خوفناک منہ کھول دیا۔ اس کے منہ سے آگ کے بھبھے نکل کر ہر طرف زمین پر پھیل گئے۔ زمین پر آگ اس طرح پھیلنے لگی جیسے وہاں سوکھی لکڑیوں کا انبار لگا ہوا ہو۔ شعلے تیزی سے ہر طرف چکرانے لگے، مگر ان میں سے کسی قسم کی کوئی چیخ نہ ابھری۔ یہ دیکھ کر شمشان کے ماتھے پر شکنیں پھیل گئیں۔ شمشان بیٹا، لگتا ہے امرو عیار یہاں موجود نہیں ہے، ورنہ کالے دیو کی آگ سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ آشو بابا پریشانی کے عالم میں بولے، ہاں بابا، میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن کوئی بات نہیں، وہ اسی محل میں ہے، آپ دیکھیے گا میں کس طرح سے اپنی گرفت میں لیتا ہوں۔ شمشان جادوگر نے دانت کھچکچائے۔ اسی وقت اس کے جسم کو ہلکا سا جھٹکا لگا اور وہ بری طرح چونک اٹھا۔ کیا ہوا؟ آشو بابا نے اسے چونکتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ آئیے بابا، مجھے پتہ چل گیا امرو کہاں ہے، آئیے جلدی کیجیے، شمشان جادوگر نے دروازے کی طرف بھاگتے ہوئے کہا، اور آشو بابا بھی جلدی سے اس کے پیچھے ہو لیے۔ جلد ہی دونوں نے ایک ہیبت ناک کالے دیو کی شکل اختیار کر لی۔ بجلی کی صورت سے امرو کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ ضرور اسے ہی پکڑنے کے لیے آیا ہے۔ اس نے نہایت تیزی سے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال لی اور اپنے کندھوں پر ڈال لی اور ایک طرف ہٹ گیا۔ اسی وقت سیاہ دیو اس پر جھپٹا، مگر وہ تو غائب ہو چکا تھا، اسی لیے دیو کا ہاتھ ہوا میں لہرا کر رہ گیا۔ وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ امرو نے سوچا، ہو سکتا ہے یہ کوئی ایسا وار کر بیٹھے جس کا توڑ اس کے پاس نہ ہو۔ یہ سوچ کر وہ تیزی سے ایک طرف بھاگ اٹھا۔ مختلف کمروں میں سے ہوتا ہوا وہ ایک بڑے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ کمرے کی دیوار کے پاس شیشے کے بے شمار ستون تھے۔ ہر ستون میں شہزادی نگینہ قید تھی، ایک جیسی شکل و صورت اور ایک ہی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس۔ وہ سب کی سب بت کی مانند ساکت کھڑی تھیں۔ اس نے سلیمانی چادر اتار کر زنبیل میں رکھ لی، پھر کچھ سوچ کر اس نے لڑکی والا بیس ختم کر دیا اور اپنی اصلی شکل و صورت میں آ گیا اور آگے بڑھ کر ایک ایک ستون میں موجود شہزادی نگینہ کو دیکھنے لگا، جیسے وہ اصل شہزادی نگینہ کو پہچان رہا ہو۔ لیکن ان تمام شہزادیوں کی شکل ایک جیسی تھی، سر، ناک، کان، منہ، لباس، رنگت، قد و قامت، کسی ایک چیز میں بھی تو فرق نہ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر شیشے کے ایک ستون کو ہاتھ لگایا۔ اسی وقت ایک خوفناک قہقہ وہاں گونج اٹھا۔ امرو نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کے سر کے اوپر کچھ فاصلے پر ہلکا سا دھواں نمودار ہوا۔ اس دھوئیں میں سے پہلے ایک خوفناک انسانی چہرہ نمودار ہوا، جس کی لمبی لمبی پلکیں جو کانوں کو چھو رہی تھیں، موٹی موٹی آنکھیں تھیں، اور پھر ایک ہاتھ نمودار ہوا۔ ہاتھ کے ناخن بے حد لمبے لمبے چھریوں کی مانند باہر نکلے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا تمام باقی بدن نمودار ہوتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑا شخص نمودار ہوا، جس کے سر اور داڑھی کے بال دودھ کی مانند سفید تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ امرو نے گھبرائے بغیر ان سے پوچھا۔ ہاں، میں تمہاری موت، شمشان جادوگر ہوں۔ امرو، تمہیں تمہاری موت یہاں کھینچ لائی ہے، اب تم میرے ہاتھوں ہرگز نہیں بچ سکو گے، شمشان جادوگر نے خوف لہجے میں کہا۔ وہ امرو عیار کو بچ نکلنے کا اب کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے شمشان جادوگر نے فوراً اپنی ایک انگلی امرو کی جانب اٹھائی اور ایک زوردار جھٹکا دیا۔ ایک کوندا سا لپکا اور آگ کا ایک الاؤ سا امرو پر جھپٹا اور امرو کا جسم مکمل طور پر آگ میں چھپ گیا۔ امرو نے اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔
اسے معلوم تھا جب تک بزرگ بابا کا دیا سوکھے پھولوں کا ہار اس کے گلے میں موجود ہے، اس وقت تک کوئی جادو، کوئی آگ اس پر اثر نہیں کر سکے گی۔ آگ چند لمحوں تک عمرو کے جسم سے لپٹی رہی، پھر خود ہی بجھ گئی۔ عمرو کو صحیح سلامت دیکھ کر آشو بابا اور شمشان جادوگر دونوں حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ کہ کیا میرے جادو کا اس پر اثر کیوں نہیں ہوا؟ شمشان جادوگر نے گھبرا کر آشو بابا کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں آشو بابا نے لا علمی ظاہر کی۔ شمشان جادوگر نے دیکھا عمرو کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ عمرو کو مسکراتا دیکھ کر اسے شدید غصہ آیا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر چھوٹی چھوٹی سوئیوں کا ایک گچھا زمین پر پھینک دیا۔ سوئیاں یوں ہی زمین پر گریں۔ آن کی آن میں انہوں نے بڑے بڑے اور خوفناک زہریلے سانپوں کا روپ دھار لیا، اور ان زہریلے سانپوں نے یک لخت عمرو پر یلغار کر دی۔ لیکن عمرو اب بالکل بھی نہ گھبرایا، بلکہ اطمینان سے کھڑا رہا۔ جو بھی سانپ آگے بڑھ کر عمرو کو کاٹتا فوراً ہی تڑپ کر گرتا اور جل کر راکھ ہو جاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام زہریلے سانپ جل کر راکھ ہو گئے۔ بس یہاں اور کوئی تماشا دکھانا ابھی باقی ہے، عمرو نے اسے چڑھانے والے انداز میں کہا، اور شمشان جادوگر نے غصے سے آنکھیں بند کیں اور کوئی منتر پڑھ کر عمرو پر پھینک دیا۔ فوراً ہی فضا میں نوکدار پنجوں والے کئی عقاب نمودار ہوئے اور تیزی سے عمرو پر جھپٹے، مگر عمرو پہلے ہی تیار تھا۔ اس نے نہایت پھرتی سے زنبیل سے تلوار نکال لی اور تیزی سے تلوار لہرانے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے تمام عقابوں کو مار گرایا۔ اب شمشان جادوگر کا تو یہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ آشو بابا بھی دم بخود کھڑے عمرو کی جانب دیکھ رہے تھے، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا کی مخلوق ہو۔ بس اب میری باری ہے، عمرو نے اچانک کڑک کر سخت لہجے میں کہا۔ پھر اس سے قبل کہ آشو بابا اور شمشان جادوگر کچھ سنبھلتے، عمرو نے بزرگ بابا کا دیا ہوا تیر کمان نکال لیا۔ اس نے نہایت پھرتی سے کمان پر تیر چڑھایا اور یک لخت ایک جھٹکے سے تیر چھوڑ دیا۔ سائیں کی تیز آواز گونجی اور تیز برق رفتاری سے جا کر شمشان جادوگر کے ماتھے پر موجود چھوٹے تل میں پیوست ہو گیا۔ شمشان جادوگر نے ایک دل خراش چیخ ماری اور اچھل کر الٹ کر گر پڑا اور ماہی بے آب کی مانند تڑپنے لگا۔ آشو بابا بری طرح اچھل پڑے اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے تڑپتے ہوئے شمشان جادوگر کی جانب دیکھنے لگے، جو بری طرح تڑپ رہا تھا۔ عمرو نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور خنجر نکال کر آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ آشو بابا کو اس کا احساس ہوتا، عمرو نے پوری قوت سے خنجر اس کے عین دل کے مقام میں اتار دیا۔ آشو بابا بری طرح چیخ اٹھے اور گر کر زخمی پرندے کی مانند پھڑپھڑانے لگے۔ اسی طرح تڑپتے تڑپتے شمشان جادوگر نے دم توڑ دیا۔ اس کے مرتے ہی خوفناک گڑگڑاہٹ کے ساتھ اچانک ہر طرف گہری تاریکی چھا گئی۔ عمرو کو شدید جھٹکا محسوس ہوا، پھر جیسے وہ ہزاروں فٹ کی گہرائی میں گرتا چلا گیا۔ اس نے شیشے کے ستون تڑکنے کی آواز سنی۔ وہ بری طرح کلابازیاں کھاتا ہوا تاریکی میں گرتا چلا گیا۔ اس کے منہ سے خوف کے عالم میں چیخیں نکلنے لگیں، پھر اس کے ہوش و حواس اس کا ساتھ چھوڑتے چلے گئے۔ اسی لمحے ایک آواز گونجی، آہ مارا مجھے عمرو عیار نے، میرا نام شمشان جادوگر تھا۔ پھر آہستہ آہستہ تاریکی جٹتی چلی گئی۔ کافی دیر بعد عمرو نے آنکھیں کھولیں تو وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ نہ وہ محل ہے، نہ ہی وہ کمرہ جس میں کئی ہم شکل شہزادیاں شیشے کے ستونوں میں قید تھیں، اور نہ ہی شمشان جادوگر اور نہ آشو بابا تھے، بلکہ وہ اسی گھاس بھوس پر لیٹا تھا جہاں ایک مرتبہ پہلے وہ بے ہوش ہو کر ہوش میں آیا تھا۔ قریب ہی شہزادی نگینا اور بزرگ بابا بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر دونوں خاموش ہو گئے اور مسکرا کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ مبارک ہو عمرو، تم اپنی مہم میں کامیاب ہو گئے۔ ایک نہایت خوفناک جادوگر کا خاتمہ ہو گیا۔ تم نے نہایت جرأت مندی سے شمشان جادوگر کا مقابلہ کیا۔ بزرگ بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے کیا کیا؟ یہ سب کچھ تو صرف آپ کے دیے ہوئے اس سوکھے ہوئے پھولوں کا کمال تھا۔ میرا تو بس اتنا ہی کام تھا کہ ایک تیر اس کے ماتھے میں مار دوں، ورنہ اور تو کچھ بھی نہیں۔ مجھے اپنی عیاریاں دکھانے کا موقع ہی نہ ملا اور نہ ہی وہاں موجود دولت حاصل کر سکا، عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور بزرگ بابا اور شہزادی نگینا مسکرا دیے۔ تو تم مجھے
چھڑوانے نہیں بلکہ دولت کے حصول کے لیے وہاں گئے تھے؟ شہزادی نگینہ نے مسکرا کر پوچھا۔ تمہیں چھڑوا کر مجھے کتنے نفلوں کا ثواب ہوتا؟ میری تو روح وہیں رہ گئی۔ ہائے کتنی دولت تھی وہاں، تمام دنیا کے خزانوں سے زیادہ۔ عمرو نے تاسف بھرے لہجے میں کہا۔ فکر مت کرو عمرو، وہ دولت ضائع نہیں ہوئی بلکہ اسی غار میں پہنچا دی ہے جہاں سے میں تمہیں لے کر آیا تھا، بزرگ بابا نے کہا، اور عمرو خوشی سے اچھل پڑا۔ کیا واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں بزرگ بابا؟ عمرو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں بالکل، اب وہ تمہاری ہے، صرف تمہاری، بزرگ بابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ بہت بہت شکریہ بزرگ بابا، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے مرنے سے بچا لیا، ورنہ میرا دل تو یہ سوچ سوچ کر ہول کھا رہا تھا کہ اب آپ جلدی سے مجھے اس غار میں پہنچا دیجئے، کہیں وہ غار میں پڑی پڑی سوکھ ہی نہ جائے۔ عمرو نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ توبہ ہے، تم تو دولت کے لیے دیوانے ہوئے جا رہے ہو، آخر ایسی بے تابی بھی کیا؟ یا بابا نے کہہ ہی دیا تھا کہ وہ دولت تمہیں مل جائے گی تو پھر اس قدر دیوانگی کی کیا وجہ ہے؟ شہزادی نگینہ نے جلے کٹے انداز میں کہا۔ اسے عمرو کی یہ بے تابی بڑی بری لگ رہی تھی۔ آپ خاموش رہیے شہزادی نگینہ، آپ کی آواز مجھے اس وقت زہر لگ رہی ہے، میرے کانوں میں اس وقت دولت کی جنگار ہی گونجنے دیں، عمرو نے جلدی سے کہا۔ اچھا اب بحث بند کرو اور دونوں آنکھیں بند کر لو، میں تمہیں اس غار تک پہنچا دیتا ہوں، وہاں سے دولت لے کر شہزادی کو اس کے ملک پہنچا آنا، سمجھے؟ بزرگ بابا نے انہیں ٹوکتے ہوئے کہا۔ سمجھ گیا، اچھی طرح سمجھ گیا، عمرو نے جلدی سے کہا۔ اس نے دل میں سوچا کہ غار سے دولت حاصل کرنے کے بعد وہ شہزادی نگینہ کو جب اس کے ملک پہنچائے گا تو شہزادی نگینہ کے والد سے بھی بہت سا انعام حاصل کرے گا۔ یہ سوچ کر اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس نے بزرگ بابا کی طرف دیکھا تو وہ اسی کی جانب گور رہے تھے۔ میں دیکھ رہا ہوں جو تم سوچ رہے ہو، اگر ایسی حرکت کی تو یاد رکھنا وہ ساری دولت بھی واپس لے جاؤں گا، بزرگ بابا نے گور کر کہا، اور عمرو بکھلا گیا۔ ارے باپ رے، میرے باپ کی توبہ، جو آئندہ ایسا خیال کبھی دل میں لاؤں۔ عمرو نے بکھلا کر باقاعدہ کان پکڑ لیے۔ بزرگ بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا وہ انعام بھی تمہارا ہوگا؟ جبکہ شہزادی نگینہ حیرت سے ان کا منہ تکنے لگی کیونکہ اسے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، مگر عمرو خوش تھا، بے حد خوش۔ ختم شد۔